الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ نہج البلاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا تھا۔ ہم نے گزشتہ درس میں امام علی علیہ السلام نے جو اپنے حکمرانوں کا محاسبہ کیا، ان میں سے ایک والی گورنر یا حکمران جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ ہیں کہ ان کا جو شخصی تعارف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو تھوڑا بہت تذکرہ ان کا ملتا ہے، وہ ہم نے گزشتہ درس میں ملاحظہ کیا۔ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ معروف ترین شخصیت ہیں، شیعہ اور سنی دونوں میں جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور کبار صحابہ میں ذہبیوں نے یعنی اہل سنت کے ائمہ محدثین و رجال نے ان کو بڑے صحابہ میں شمار کیا ہے۔ جناب عثمان بن حنیف انہوں نے جنگ بدر میں بعض کے نزدیک، اور تمام شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ جنگ احد میں جنگ کے اندر شرکت کی اور یہ سعادت حاصل کی، جبکہ بعض نے یہ اشارہ کیا ہے جو فضائل صحابہ کے اوپر اہل سنت علماء نے کتابیں لکھی ہیں، جیسے الاصابہ فی تمییز صحابہ ہے، یا الاستیعاب ہے، یا اسد الغابہ، یا اس طرح سے متعدد کتابیں ہیں جو اہل سنت نے فضائل صحابہ پر لکھی ہیں کتابیں۔ ان میں سے بعض جگہوں پر وارد ہوا ہے کہ انہوں نے جنگ بدر میں بھی شرکت کی، لہذا بدری و احد ان دونوں جنگوں کا انہیں شرف حاصل ہے۔ امام علی علیہ السلام کے انتہائی قریبی اور بڑے صحابہ میں شمار ہوتے تھے جناب عثمان بن حنیف۔ اسی طرح ان کے بھائی سہل بن حنیف کے مدینہ کے والی قرار پائے، اور چند جگہوں کے اس سے پہلے بھی والی امام علی علیہ السلام نے انہیں قرار دیا، مثلا شام کی طرف بھیجا، پھر اہواز کی طرف بھیجا، اور پھر مستقل طور پہ مدینہ میں انہیں مستقر فرمایا۔ جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہ ان کی والدہ بھی جلیل القدر شخصیت معروف تھیں، اور ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہے جس کی وجہ سے جناب عثمان بن حنیف کا تذکرہ بار بار آتا ہے، اور وہ ہے توسل کے باب میں۔ سابقہ دور میں اس قدر ان روایات کو شدت سے نہیں ابھارا جاتا تھا، لیکن گزشتہ 200 سال میں ایک وہابیت اور نجدی تفکر کے عنوان سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس نے مسلمانوں کے اندر کئی قسم کے شبہات کو ایجاد کیا، اور مسلمانوں میں شرک کے عنوان سے کھلے عام قتل و غارت شروع کر دی۔ لہٰذا یہاں پہ توسل کی حقیقت اور اس کی انواع کے اوپر بحث کی جاتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی کسی موقع پہ اس کو ہم نہج البلاغہ کے ذیل میں اگر فرصت ہوئی تو ملاحظہ کریں گے۔ جناب عثمان بن حنیف سے احمد بن حنبل نے مسند احمد بن حنبل میں صحیح سند روایت نقل کی ہے کہ ایک نابینا شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل کیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کا مطالبہ کیا، یا اللہ کی بارگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کلمات بیان فرمائے کہ اللہم انی اسألک بنبیک نبی الرحمہ، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توسل کیا تو اللہ نے اسے بینائی لوٹا دی۔ یہ حدیث تو تمام وہابی حضرات شیعہ سنی سب میں متفق ہے، اور یہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تب قید حیات میں تھے، اس لیے وہابی حضرات اسی کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک اور روایت ہے، اگرچہ ہم اس کو اشارتاً گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، لیکن گزشتہ درس میں اس کی صحیح وضاحت نہیں ہوئی، اور ممکن ہے کہ چند جوانب سے کوئی شبہ بھی وہاں پہ رہ جائے۔ مثلا ممکن ہے کتاب کا حوالہ طبرانی کا معلوم نہیں دیا گیا تھا یا نہیں، یا دوسری روایت در حقیقت طبرانی میں ہے۔ ایک ابن حنیف کی یہ روایت جو نابینا شخص کے حوالے سے ہے، اس کو نقل کیا ہے احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں، اور اسے سب صحیح سند مانتے ہیں۔ لیکن ایک اور روایت ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ہے رحلت رسول کے بعد توسل کا نظریہ۔
رحلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا زندہ شخصیت کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہابیوں کے ہاں بھی کوئی مسئلہ توسل کا نہیں ہے، لیکن ایک شخص اس دنیا میں موجود ظاہری طور پہ نہیں ہے یا رحلت کر گیا ہے، وفات اس کی ہو گئی ہے، تو اس سے توسل کے بارے میں کیا نظریہ ملتا ہے؟ البتہ اس طرف توجہ ہے کہ وہابی حضرات آیت اور روایت کے اوپر چلتے ہیں۔ اگر آیت میں آ جائے یا روایت میں آ جائے، روایت صحیح سند ہے، بے شک اس سے شرک لازم آتا ہے یا لازم نہیں آتا، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اسے قبول کر لیں گے۔ اور اگر اس سے کوئی شرک لازم بالفرض روایت ضعیف ہے اور اس سے شرک لازم نہیں بھی آتا، تو تب بھی وہ اس روایت سے مطلب اخذ نہیں کریں گے۔ لیکن یہ روایت طبرانی میں معجم الصغیر میں آئی، اور الدعاء کتاب ہے طبرانی کی، طبرانی 360 ہجری میں ان کی وفات ہے، سلیمان بن احمد ان کا نام ہے، اور انہوں نے معجم الکبیر، المعجم الصغیر اور المعجم الاوسط لکھی ہے، اور المعجم الصغیر میں اس روایت کو جو انہوں نے نقل کی ہے صحیح سند قرار دیا ہے، اور یہ وہی واقعہ ہے جو آپ سابقہ درس میں ملاحظہ کر چکے ہیں۔ اور اس میں جو قابل توجہ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد توسل کیا جا رہا ہے، لیکن انہی الفاظ کے ساتھ کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قید حیات میں تھے تو تب جس طرح سے توسل کیا گیا۔ لہٰذا اس روایت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل ایک شخص کرتا ہے اور انہی الفاظ سے کرتا ہے، یا رسول اللہ کہہ کے کرتا ہے، تو اس کو عموماً پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک راوی کے اوپر بعض نے بحث کی ہے، کیونکہ رجالیوں میں سے ایک عالم رجالی نے اس راوی کو ضعیف قرار دیا، اور اہل سنت میں اس سے فرق حقیقتاً نہیں پڑتا، لیکن بہرحال جب رد کرنی ہو تو 99% علماء ایک طرف ہو جائیں اور ایک بندہ ایک طرف ہو جائے تو وہ 99 کو بھی ترک کر دیتے ہیں، کہ مناظرانہ جو دنیا ہے وہ اسی طریقے سے چلتی ہے، اسی لیے مناظرانہ بحث مباحثے کی، بھیجا بحث مباحثے کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دفاع کی حد تک احسن طریقے سے اگر کوئی مورد آ جائے خوب، لیکن تکرار پہ تکرار، ذاتیات پہ اتر آئیں، گالم گلوچ شروع ہو جائے، تو وہاں پہ اسلام کا حکم ہے کہ اجتناب کرو اور سلام کہہ کے اپنی راہ لے لو۔ لہذا جنہوں نے اس روایت کا انکار کیا، جیسے البانی ہیں، البانی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے توسل و انواعہ، کہ توسل اور اس کی اقسام، اور اس میں باقاعدہ بحث کی ہے، کیونکہ اہل سنت میں اکثر اور بیشتر رحلت کے بعد توسل کو جائز سمجھتے ہیں، سوائے یہ اہل حدیث طبقے کے۔ انشاءاللہ اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن جناب عثمان بن حنیف کے اس پہلو کو اس لیے ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کا اس دور میں بھی طرز تفکر کیسا تھا۔ جو توسل کا کاملاً انکار کر دے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے نہیں ہے، یہ تفکر خلیفہ دوم اور ان کے اصحاب میں پایا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ روایت میں آپ کی خدمت میں پھر تیزی سے ذکر کر دیتا ہوں، اگرچہ ترجمے کی حد تک ہی میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا آج کے دن طولانی طور پہ پڑھتے ہیں اور پوری حدیث کو ملاحظہ کرتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر بقیہ بحث نہیں کریں گے، کیونکہ یعنی البانی نے جو ایک راوی کو لے کے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، اگرچہ اس اعتراض کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن ابھی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ابن کامل عدی کی ہے، کامل ابن عدی کی ہے، الکامل کتاب ہے، اس میں اس نے ضعیف قرار دیا ہے حافظے کی وجہ سے، جبکہ اس کے بارے میں قواعد لا کے علم رجال کے ہم بحث کر سکتے ہیں، اور اہل حدیث طبقے میں بھی اگر اس کا جبران ہو جائے اور وہ راوی صحیح قرار پا جائے، ثقہ قرار پا جائے، یہ حدیث ان کے لیے قابل قبول ہوگی، لیکن اپنے نظریے کو زبردستی ثابت کرنے کے لیے وہ اب یہ متاخر دور کے ایک نو بن جاتے ہیں ابن عدی۔ ضروری نہیں ہے کہ ابن عدی کی ہر بات کو قبول کیا جائے، ایسا نہیں ہے، البانی کی کتابیں بھری بھی ہیں کہ کئی ایسے راوی ہیں کہ ابن عدی نے ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود البانی نے دیگر علماء رجال کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس روایت کو قبول کیا ہے، لیکن اس جگہ چونکہ رد کرنا مقصود تھا اور اپنی طرف سے تین دلیلیں بنائی، مثلا ایک کہ یہ روایت کا جو مضمون ہے یہ معتبر روایات کے مخالف ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں، مخالفت میں
کوئی روایت ہمارے پاس نہیں آتی۔ یا اس طرح سے کہ اجلہ اور اکابر محدثین نے نقل نہیں کیا، جبکہ طبرانی خود بزرگ محدثین میں شمار ہوتے ہیں اور قدماء میں شمار ہوتے ہیں، 360 ہجری میں وفات ہے، تو البانی کی کوئی ایسی وہاں پہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ ہم ابھی اس بحث میں نہیں داخل ہوتے، اس واقعے کو ملاحظہ کرتے ہیں تاکہ عثمان بن حنیف کے نظریات کا ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ شخصیت کن نظریات کی حامل تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کیا کیا مورد انہوں نے اخذ کیے۔ یقیناً جب یہ اموی اور عثمانی دور میں واضح طور پہ مخالف رہے ہیں تو ان سے تو ان صدیوں میں حدیثیں نہیں لی گئی ہوں گی، جیسا کہ یہ عمومی طور پہ امام علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب، چاہے وہ اصحاب امام علی علیہ السلام کے کاملاً پیرو ہوں یا قریبی ہوں یا قریبی نہ ہوں، فقط ان کے لشکر کا ایک حصہ رہے ہوں، اس زمانے کے لوگوں نے امام علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کے شیعہ جو کہلاتے تھے، یعنی شیعہ بمعنی محب، ان افراد سے حدیثیں نہ ہونے کے برابر نقل کی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہے کہ عثمان بن حنیف کوئی چھوٹے صحابی تھے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مدینہ میں وارد ہوئے تو ان کی عمر چھوٹی تھی، ایسا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو بالغ ہو چکے تھے۔ جنگ احد میں، جنگ بدر میں شرکت انہوں نے کی، جنگ خیبر وغیرہ کے واقعات ہم تک پہنچے ہی نہیں، خاموش ہے اس حوالے سے تاریخ، جیسا کہ تاریخ میں امام علی علیہ السلام کے ساتھیوں کا ویسے ہی تذکرہ نہیں کیا گیا۔ کجا یہ کہ بیان کر دیا جاتا ہے یہ خیبر میں یہ انہوں نے مار کے انجام دیے، حنین میں یہ مار کے انجام دیے، اس طرح سے وارد ہی ہونے نہیں دیا، کیونکہ بنو امیہ کے دور میں کتاب اہل سنت کی لکھی گئیں، حدیث کے سارے بڑے جو کتب ہیں وہ اموی اور عباسی دور میں لکھی گئی ہیں، اور اس دور میں امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو برے طریقے سے دبایا گیا تھا اور ان کی کتابوں کو جلا دیا جاتا تھا، روایت نقل کرنے والے کے اوپر یا مجنون کا فتویٰ لگا دیا جاتا اور اس کو معاشرے کے اندر انتہائی کمتر شخصیت قرار دے کے ان سے نفرت اجاگر کی جاتی تھی معاشرے کے اندر، یا انہیں جیلوں کی نظر کر دیا جاتا تھا۔ تو ایسے میں ان کتابوں میں جو بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں اور پھر وہ معاشرے میں عام کی گئیں، تو ایسی شخصیات سے حدیثیں آنا بہت بعید ہے، بہت بعید۔ اس لیے عثمان بن حنیف سے اہل سنت مصادر میں بھی 2 سے 3 حدیثیں آئیں گی، اس سے زیادہ حدیثیں موجود اصلاً ہیں ہی نہیں۔ جنابی عثمان بن حنیف سے جو اہل سنت ماخذ میں روایات آئی ہیں، ان روایات میں ایک تو وہی نابینا والے توسل کی روایت ہے جسے اہل سنت سب قبول کرتے ہیں، کیونکہ وہ احمد بن حنبل جیسی شخصیت کہ بخاری سے بھی کچھ پہلے کے ہیں یا استادوں میں ان کے شمار ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قبول کیا ہے۔ لیکن یہ جو دوسری روایت ہے یہ اہل حدیث طبقے سے ٹکراتی ہے۔ انشاءاللہ کسی مورد میں اہل سنت کے فرقہ جات کا تعارف تفصیلی آپ کی خدمت میں کرایا جائے گا، جس سے یہ فرق واضح ہو جائے کہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی یہ تفکرات میں بھی جدا جدا ہیں، سب ایک تفکر نہیں رکھتے۔ مثلا پاکستان کی تقسیم کے مطابق توسل کی اس قسم کو جو اس روایت میں ذکر کی گئی ہے وہ دیوبند بھی قبول کرتے ہیں، بریلوی بھی قبول کرتے ہیں، فقط اہل حدیث قبول نہیں کرتے، اور ایک راوی پہ ہلکا سا اعتراض کرتے ہیں، یعنی ہلکے درجے کا اعتراض ہے جو دور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو انہوں نے اتنا بڑا کر کے بنانے کی کوشش کی اور پھنس جاتے ہیں، کیونکہ پھر دیوبندی اور بریلوی انہیں مقابلے میں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس بحث میں وارد نہیں ہو رہے اس لیے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن عثمان بن حنیف کے آپ دیکھیں کہ جتنے واقعات ہیں وہ توسل سے ہی مربوط ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ شخصیت وہ عظیم افراد میں سے شمار ہوتی ہیں، ان عظیم افراد میں سے شمار ہوتی ہے کہ جو حجت الہی سے کاملاً طور پہ جڑے ہوئے تھے، یعنی وہ اللہ تک پہنچنے کے لیے حجت الہی کو ہی صراط مستقیم قرار دیتے، وہ اپنی دنیا اور آخرت کی مشکلات میں راہ حل جو ہے وہ اسی حجت الہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے، لہذا توسل کے باب میں بھی وہ حجت الہی کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ آئیں اب ہم وہ واقعہ تیزی سے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص خلیفہ سوم کے دور میں خلیفہ سوم کے پاس آیا جایا کرتا تھا۔ یہ معجم طبرانی یعنی معجم صغیر میں حوالہ پہلے بیان کر دوں کہ معجم صغیر میں جلد نمبر 1 صفحہ 306 اور باب الطا یعنی حروف تہجی میں
الف با تا آتا ہے توئیں سے ہے، یعنی باب توئیں ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن عربی میں بولا جاتا ہے لفظ تا۔ اس کی حدیث نمبر 508 میں یہ روایت منقول ہے۔ عثمان بن حنیف خود بیان کرتے ہیں کہ ان رجلا کان یختلف الی عثمان بن عفان، ایک شخص عثمان بن عفان کے پاس زیادہ آیا جایا کرتا تھا، فی حاجت لہو، اور بھیک ایک قسم کی مانگا کرتا تھا کہ مجھے کچھ عطا کر دو، اور ہر دفعہ خلیفہ سوم عثمان بن عفان اس سے رخ پھیر لیتے اور اصلا توجہ ہی نہیں کرتے تھے، ولا ينظر فی حاجتہ، اور اس کی حاجت بھی پوری نہیں کرتے تھے۔ فلقی عثمان بن حنیف، وہ عثمان بن حنیف کے ساتھ آ کے ملے، یعنی وہ شخص جو فقیر تھا وہ ملا عثمان بن حنیف سے، فشکا ذالک الیہ، اور شکوہ کیا خلیفہ سوم کا، یعنی وہ جس طرح سے اس دور میں عمومی طور پہ لوگوں کی زبانوں پہ شکوہ تھا، اسی لیے انہوں نے آگے بڑھ کے خلیفہ سوم کو قتل کیا، شکوہ کیا۔ فقال له عثمان بن حنیف، عثمان بن حنیف نے اس شخص کو کہا ائت المیضأ، کہ تم وہ وضو کرنے والا لوٹا ٹائپ یا برتن ٹائپ لے کے آؤ، فتوضأ، اور پھر اس سے وضو کرو، ثم ائت المسجد، پھر اس مسجد میں آؤ، یعنی مدینہ میں تھے تو مدینہ منورہ میں، یا مسجد کوفہ میں تھے تو مسجد کوفہ کہہ سکتے ہیں، غالباً مدینہ ہی کی بات ہے یہ، کہ مدینہ منورہ میں اس وقت عثمان بن حنیف تھے۔ ثم ائت المسجد، پھر تم مسجد میں آؤ، فصل فیہ رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھو، ثم قل، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ کہنا، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد نبی الرحمہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف میں نے توجہ کی ہے، تیری طرف پورا رخ کیا ہے، اور تجھ سے میں مانگتا ہوں تیرے نبی کے واسطے سے۔ کون سا نبی؟ جو کہ نبی رحمت کا نبی ہے، یا محمد، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے توجہ کی، کہا اے محمد انی اتوجہ بکا الی ربکا، کہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی طرف توجہ کر رہا ہوں، عز و جل، آپ کے رب عز و جل کی طرف توجہ کر رہا ہوں، فیقضی لی حاجتی، آپ میرے لیے میری حاجت کو پورا کر دیں، فیقضی لی، یا آپ کا رب جو ہے یعنی اللہ کی ذات، وہ میرے لیے میری حاجت کو یا میرے ضرورت کو پورا کر دے، وَتَذْكُرُ حَاجَتَكَ، اس کے بعد عثمان بن حنیف نے کہا کہ تم یہ کہنے کے بعد اپنی حاجت کو ذکر کرو اس جگہ پہ بارگاہ الہی میں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے پیش کرو، وَرُحْ إِلَيَّ حَتَّى أَرُوحَ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، اس کے بعد بہرحال وہ شخص چلا گیا، فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ عثمان، جو ابن حنیف نے کہا تھا اسی طرح سے انجام دیا، ثم اتا باب عثمان، اس کے بعد وہ شخص آ گیا خلیفہ سوم کے دروازے پہ، فجاء البواب حتی اخذ بیدہ، تو دربانوں نے جو کھڑے تھے ادھر چوکیدار ٹائپ، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا عثمان بن عفان کے پاس اسے لے آئے، اور عثمان بن عفان نے پھر اپنے ساتھ اسے پاس بٹھایا اور پوچھا تیری کیا حاجت ہے، یعنی یہاں پہ کوئی ایسا واقعہ پھر درمیان میں پیش آیا کہ خلیفہ سوم اس کا منتظر تھا کہ کیا اس کے انتظار میں تھا کہ وہ جیسے ہی آئے اور بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے پاس اس نے گویا کے تخت کے اوپر بٹھایا اور پوچھا تیری کیا ضرورت کیا ہے، اس نے اپنی ضرورت پوری کی اور خلیفہ سوم نے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا۔ اور پھر آگے وہ واقعہ ہے کہ جو ذکر کیا گیا، اور اس نے پھر پوچھا کہ یہ کیا سارا تذکرہ تھا، کہ ہم اسے ابھی ترک کرتے ہیں۔ البتہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی، ایک اور صحابی ہیں بلال بن حارث، یہ جناب بلال حبشی کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں بلال بن حارث، وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے دور میں قحط پڑ گیا اور لوگوں کے پاس نہ پینے کا پانی تھا، نہ فصلیں تھی، بھوک اور افلاس اس کا دورہ تھا، تو وہ آئے بلال بن حارث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، قبر نبی پہ آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ استسقِ لِأُمَّتِكَ، اے اللہ کے رسول آپ اس امت کو سیراب کریں۔ فَأَتَاهُ رسول اللہ فی المنام، خواب میں اللہ کے رسول اس کے خواب میں آئے، وَأَخْبَرَهُ، اور انہوں نے خبر کی، أَنَّهُمْ يُسْقُونَ، کہ وہ سب کے سب سیراب کر دیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد خوب بارش بھی ہوئی۔
یہ بھی صحیح سند روایت ہے، اور اس میں بھی ایک راوی کے اوپر اعتراض کر کے وہابی حضرات اسے گول مول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ دو صحیح سند روایات ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ صحابہ کرام میں یہ تفکر پایا جاتا تھا۔ بلال بن حارث ہیں، عثمان بن حنیف ہیں، اسی طرح کے کلمات نہج البلاغہ میں بھی قریب قریب مل جاتے ہیں توسل کی نوع کے، یعنی یہ وہی دعائے توسل والا اسلوب ہے۔ اس سے عثمان بن حنیف کا ہمیں یہ یہاں سے پتہ لگا کہ وہ امام وقت کے ساتھ یا حجت خدا کے ساتھ اس گہرے طور پہ وابستہ تھے کہ انہی کو دین اور دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے، یا صراط مستقیم، یا باب اللہ، کہ یہ وہ دروازہ ہیں کہ جو اس دروازے سے آتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ یعنی نماز سیکھی تو اسی دروازے سے یا اسی راہ سے، دین سیکھا تو اسی راہ سے، دنیا لینی ہے تو اسی راہ سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا مطالبہ بارگاہ الہی میں پیش کرتے تھے۔ جناب عثمان بن حنیف کے بارے میں ایک مکتوب نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، اور آج ہم اس مکتوب کو کوشش کریں گے مکمل پڑھ لیں، وإلا جہاں تک وہ پڑھا گیا انشاءاللہ تعالی ہم اسے پڑھیں گے۔ یہ مکتوب اس وقت کا ہے کہ امام علی علیہ السلام کو جیسے ہی اقتدار ملا اور برسر اقتدار ہوئے تو امام علیہ السلام نے بڑی بڑی جو تبدیلیاں کی ریاست اسلامی میں، ان میں سے ایک بڑی تبدیلی یہی شام بصرہ کے علاقوں میں والی، عثمانی والی کو ہٹا دینا، عزل کرنا، بلکہ بصرہ کا تو والی بھاگ گیا، عامر بن کریز تھا، وہ تو فرار کر گیا، کیونکہ خود ایک کافی متہم انسان تھا اور فسق و فجور کی تہمتیں اس پر تھی، بیت المال کے غبن کا الزام بھی تھا، اور طرح طرح کے مسائل بھی تھے، اور خالہ زاد بھائی تھا خلیفہ سوم کا، لیکن جیسے ہی خلیفہ سوم قتل ہوئے تو اسے اپنے قتل کا خوف لاحق ہو گیا اور وہ وہاں سے فرار کر کے شام کی طرف چلا گیا۔ اس جگہ پہ امام علی علیہ السلام نے جناب عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کو گورنر بنایا۔ جناب عثمان بن حنیف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی دیکھ چکے تھے۔ خلیفہ دوم کے دور میں انہی علاقوں میں، کوفہ اور اس کے اطراف اور بصرہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ایک عرصہ خراج کے عامل بھی رہے ہیں، اس لیے اثر و رسوخ بھی تھا، اور بابصیرت اور باشعور اور بڑے فتین انسان تھے، یعنی ذکی انسان تھے، معاملہ فہم انسان تھے، جانچ لیا کرتے تھے کہ پیچھے معاملہ کیا ہے، یعنی بدو ٹائپ یا جذباتی ٹائپ انسان نہیں تھے، پیچھے ساری کی ساری چیزوں کو جان لیا کرتے تھے۔ اسے کہتے ہیں ذکاوت و فطانت، ان میں ذکاوت اور فطانت بھی تھی، سیاسی، جسے کہتے ہیں سیاسی سوجھ بوجھ کا ہونا، ادارہ کرنے، چیزوں کو چلانے اور سیاسی سوجھ بوجھ کے کاملاً ماہر تھے، اور شہرت بھی اسی حوالے سے اصحاب کے اندر رکھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کو بصرہ جیسے اہم ترین علاقہ، جس کے ماتحت بہت وسیع و عریض علاقے آتے تھے، تقریباً ایران کا آپ کہہ سکتے ہیں 30 سے 40% حصہ آ جاتا ہے۔ عثمان بن حنیف جب اس جگہ پر آئے تو امیر المومنین علیہ السلام کو ان کے جاسوسوں نے خبر دی کہ عثمان بن حنیف نے ایک ایسی محفل میں شرکت کی ہے جو خوشی کی یا ولیمے کی محفل تھی، اور ایک جوان کی طرف سے تھی، ایک جوان نے انہیں بلایا تھا۔ یہ جوان امیر کبیر لوگوں میں شمار ہوتا تھا، اہل بصرہ کا جوان تھا اور اہل بصرہ ہی کا ساکن تھا، یعنی شروع سے ہی بصری تھا، اور بڑا قبیلہ اور بڑے مال و دولت والا تھا، اور اس نے بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس کی خبر امام علی علیہ السلام کو پہنچ گئی۔ اب جب کہ امام علی علیہ السلام کا چونکہ دور بڑا پرآشوب اور فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ اچھا، اس طرف توجہ رہے کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ہر جگہ فقر نہیں تھا، ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ غریب فقیر پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس قدر بڑے پیمانے پہ امام علی علیہ السلام نے ریاست اسلامی میں تبدیلی برپا کی تھی کہ بہت قلیل فقراء نظر آتے تھے، یعنی اتنے بڑے پیمانے پہ امام علی علیہ السلام نے فقر کو دور کیا، لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا اور امن و امان برپا کیا۔ یعنی جب بھی امام عادل آئے گا، جب بھی امام عادل وہ دین کو نافذ کر کے، یعنی دین کے ذریعے سے، عدل کے ذریعے سے امن قائم کرے گا، غربت کا خاتمہ کرے گا اور ایک پرسکون زندگی لوگوں کو عطا کرے گا۔
امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوا، اس لیے ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں غربت اور فقر کے واقعات بہت کثیر دکھائی نہیں دیتے، قلیل پیمانے پہ دکھائی دیتے ہیں۔ مثلا آپ نہج البلاغہ کوئی اگر پڑھ لیں تو آپ کو جتنے مکتوب نظر آئیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ متعدد مکتوب صرف خراج کے تحصیلداروں کے لیے ہیں، یعنی جنہوں نے کھیتوں اور زراعت پیشہ افراد سے جو اموال ہاتھ میں آتے تھے اور معاملہ کر کے زمینیں آباد کی ہوئی تھیں، ان لوگوں سے اموال کو لینے اور اس کے طور طریقے بتانے کے لیے امام علی علیہ السلام نے مکتوب لکھا، یا زکوٰۃ لینے کے لیے جو عامل حضرات اور جو ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا اور ڈپارٹمنٹ کے افراد زکوٰۃ لیا کرتے تھے، جا کے اس کے آداب باقاعدہ بتائے کہ کس طرح سے تم نے زکوٰۃ لینی ہے، زکوٰۃ کتنی آنی چاہیے، یعنی مالی سلسلے کو اس طریقے سے پوری کی پوری ریاست کے اندر بہترین طریقے سے نظم دیا تھا کہ فقر و غربت کا تیزی سے خاتمہ تقریباً ہوتا جا رہا تھا۔ امن و امان کا مسئلہ بھی اسی طرح سے تھا کہ شام کے باغی حضرات وہ بڑے بڑے لشکر لے کے غارت گریاں کرتے اور حملے کیا کرتے تھے، لیکن امام علی علیہ السلام نے قلیل مدت میں ہی اس کو قابو کر لیا، کوئی 5 سے 10 یا 15 سال نہیں لگے، اگرچہ وہ جس طرح کے خطرناک ترین حملے تھے اور جس شدت کے ساتھ نفاق اور منافقت پھیلی ہوئی تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی شخصیت ہوتی تو اس کا حال وہی ہوتا جو خلیفہ سوم کا ہوا تھا۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال تدبیر اور کمال ذکاوت اور فطانت کے ذریعے سے تمام کے تمام معاملات کو سلجھا لیا۔ آئیں اب ہم دیکھتے ہیں یہ عثمان بن حنیف کی طرف، کیونکہ جب ایک امیر کبیر بندے کا اتنی بڑی دعوت کرنا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمراء اس دور میں موجود تھے اپنی جگہ پر۔ اسلامی والی کا کیا حکم بنتا ہے، ایک گورنر کو ریاست کے اندر کیسے ہونا چاہیے، یہ اس مکتوب سے پتہ لگتا ہے، یعنی سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام و حکومت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں حاکم طبقہ، برسر اقتدار طبقہ، یا یہ جو محکموں میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے منصبدار یا بیوروکریٹس ہیں، یہ طبقہ کس سطح کی زندگی بسر کرے، یہ ہمیں یہ مکتوب آج بتا دیتا ہے۔ اور انہی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے اور ہدایت لیتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم ان شخصیات نے بار بار اپنے خطابات میں یہ نصیحت کی ہے کہ سادگی کو اختیار کریں، اور اس وقت ایران کے بنیادی ترین مسائل میں، یعنی فتنے طرح طرح کے اٹھے ہوئے ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، جنگی حالات تنگ کیے ہوئے ہیں، فسق و فجور نیچے پھیلا رہے ہیں، اچھا اسی طریقے سے پورے ایران کے اندر جنسی شہوات کو بہت زیادہ ہوا دے رہے ہیں تاکہ اور پھیلتے بھی بہرا روی زیادہ جا رہی ہے، بدحجابی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں اس کی جڑ اصل میں وہ حکمران طبقہ ہے ادھر، اور یہ حکمران طبقہ کیوں ان فسادات کے لیے اعلی کار بن رہا ہے، اس کی وجہ یہی دنیا داری ہے۔ اگر وہ سادگی اختیار کر لیں یہ سارے کے سارے مسائل تھم جائیں گے، کیونکہ یہ اعلی کار نہیں بن سکے گا۔ اور یہاں پہ بار بار رہبر معظم تاکید کرتے ہیں، کیونکہ علماء بھی اسی صف میں کھڑے ہیں، اور آج عوام انہیں کہتی ہے کہ شاہ کے جو حکمران تھے اور یہ جو امامہ پوش حکمران ہیں، ان دونوں میں فرق ہی کیا ہے۔ اگرچہ سارے امامہ پوش ایسے نہیں ہیں، یقیناً اگر 100 میں سے 2 بھی ایسے ہوں تو عوام انہیں 2 کو دیکھے گی، کیونکہ امامے کے ساتھ یہ چیزیں بہت ہی ایک سخت اور دشوار بھی لگتی ہیں۔ لہٰذا یہ مسائل خلیفہ سوم کے دور میں بھی تھے کہ پوری ریاست الٹ گئی، کیونکہ حکمران جو تھے وہ شہوت پرستی و دنیا داری کا شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ سے ایک طبقاتی نظام بھی پھیلتا چلا گیا، بیت المال میں غبن ہونا شروع ہو گیا، اور جب دنیا داری آتی ہے تو پھر یہ فحاشی کے مسائل پھیلتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اصل دنیا داری کی بنیاد لذت دنیا انہی چیزوں پہ آ کے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ عیش و عشرت کی سامانیوں میں لوٹ پوٹ ہونا، یعنی فسق و فجور اور دنیا کی رنگینی کا شکار ہو جانا۔ جب بھی حکمران دنیا کی رنگینی کا شکار ہو جائیں وہاں پہ اعلی کار بن جاتا ہے، اور پھر جرائم سے معاشرہ بھرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس مکتوب سے کہ جس کو ابھی ہم آغاز کر رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ حکمران کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، کیونکہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ حکمران کی تنخواہیں کم کر دیں،
یہ کام نہیں کر سکتے کہ بیوروکریٹس، افسران اور منصبدار جو بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مراد کو چھین لیا جائے، نہیں، بلکہ ان کو اپنے کیونکہ پورا کا پورا نظام ہل کے رہ جاتا ہے کہ سطح اسی طریقے سے بنتی ہے۔ اگر سب کی تنخواہیں ایک طرح سے برابر ہو جائیں تو پھر تو ایک قوت حاصل نہیں ہو سکے گی جو اوپر والے مرتبے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ اوپر قوت حاصل ہی تب ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی، جسے دنیا کی قوتیں کہتے ہیں، وہ قوت اس کے ہاتھ میں ہو، اور مال اور افراد یہ دو سب سے بڑی قوتیں ہیں کہ جس کے ہاتھ میں مال بھی ہے اور افراد بھی ہیں وہ دنیا میں قوی ترین انسان شمار ہوتا ہے۔ لہذا یہ نہیں کیا جا سکتا کہ افسران کو بالکل نچلی سطح پہ کلرک کی آپ تنخواہ دینا شروع ہو جائیں، کلرک کی مراعات دینا شروع ہو جائیں، یہ نہیں کر سکتے جیسے کمیونزم نے کیا۔ جو کمیونزم اور سوشلزم تھا، کمیونزم سوشلزم کے تفکر کی بنیاد یہی تھی کہ ضرورت انسانی بدن کی ضرورت کو دیکھا جائے۔ اگر کلرک ایک روٹی کھاتا ہے تو افسر کو 2 روٹی نہیں ملنی چاہیے، اسے بھی 1 روٹی ملے۔ اگر کلرک کے پاس بھی زمین نہیں ہے تو بے شک صدر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، زمین کا ٹکڑا نہیں ہونا چاہیے پاس۔ تو یہ جو کمیونزم تھا یہ برے طریقے سے فیل بھی ہوا اور دین اسلام کے ملکیت کے نظریے کے شدید مخالف نظریہ تھا۔ دین اسلام ملکیت کا قائل ہے، دین اسلام آزادی دیتا ہے ملکیت بنانے میں، لیکن وہ انسان کے وجود کے اندر حرص ہے، لالچ ہے، بخل ہے، دنیا داری ہے، دنیا کی شہوتوں کا شکار ہونا، اس کو قابو کرتا ہے دین اسلام، اور اس کے ذریعے سے اختیار کے ساتھ اس ملکیت کے اوپر عادلانہ زندگی بسر کرنے کا درس دین اسلام دیتا ہے۔ تفصیلی ایک بحث ہے، شہید مطاری رحمۃ اللہ علیہ، شہید صدر رحمۃ اللہ علیہ نے کمیونزم کے خلاف جو کتابیں لکھی، ملکیت کے پہلو کو بہت شدت کے ساتھ اسے اٹھایا گیا ہے۔ بہرحال عثمان بن حنیف کو یہ نہیں کیا جائے گا کہ اس کی تنخواہیں کاٹ لی جائیں، عثمان بن حنیف کی مراد کو چھینا نہیں جائے گا، لیکن عثمان بن حنیف کی باطنی تربیت کی جائے گی، فکری تربیت کی جائے گی، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کام کیا۔ آئیں اب ہم مکتوب کو ذرا دقت سے پڑھتے ہیں۔ اما بعد، امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یبن حنیف، اے ابن حنیف، قد بلغنی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے، ان رجلا من فتیت اہل البصرہ، بصرہ کے جوانوں میں سے ایک شخص نے تمہیں دعاک الی مأدبہ، تمہیں ایک رنگ رنگ کے عمدہ عمدہ کھانوں کے دسترخوان کے اوپر بلایا ہے، یعنی تمہاری دعوت کی ہے اور کھانے پر تمہیں بلایا ہے۔ مأدبہ کہتے ہیں دعوت دینے کو۔ فأسرعت الیہا، اور تم بھی تیزی کے ساتھ لپک کر وہاں پہ پہنچ گئے، یعنی تم نے بھی کوئی تردد کا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی مصروفیت کا اپنا کوئی تذکرہ کیا، فوراً لپک کر پہنچ گئے۔ تستطاب لک الالوان، رنگ رنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہاری طرف بڑھا بڑھا کے پیش کیے جا رہے تھے۔ وتنقل الیک الجفان، اور بھر بھر کے پیالے اور ڈشیں تمہارے سامنے چن چن کے رکھی جا رہی تھیں۔ وما ظننت انک تجیب الی طعام قوم، کہ مجھے یہ توقع نہیں تھی اور امید بھی نہ تھی کہ تم ان لوگوں کی دعوت کو قبول کر لو گے کہ جن کے ہاں سے فقراء اور نادار دھتکارے گئے ہوں۔ عائلہم مجفو وغنیہم مدعو، کہ امیر کبیر لوگ جو ہیں، دولت مند افراد، وہ تو وہاں پہ مدعو ہوں، اور جو فقیر اور نادار ہیں ان کو محفل سے دھتکار کے باہر بھیجا گیا ہے، نکال دیا، یعنی انہیں دعوت ہی نہیں دی گئی۔ جیسے ہوتے ہیں گھروں میں افطار پارٹیاں بھی چلتی ہیں، برتھ ڈے کے جشن بھی منائے جاتے ہیں، تو اس میں برتھ ڈے میں اسے بلاتے ہیں جس سے کوئی گفٹ دینے کی توقع ہو، کیونکہ بڑی اچھی ٹیبل سجائی ہوتی ہے، تو وہاں پہ افراد انہی کو بلاتے ہیں کہ جو کوئی گفٹ لے کے آ جائے۔ اسی طرح سے افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے جنہوں نے افطاری پہلے کی ہوتی ہے، یا ان کو بلایا جاتا ہے کہ جن سے اپنے تعلقات استوار دنیا کے منصب اور اقتدار یا دنیا کے ایک روابط کو ایجاد کرنے کے لیے مطلوب ہوتا ہے کہ ان سے ہم اپنے روابط گہرے کریں۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ بھی دولت مند کو مدعو کیا ہوا تھا اور فقراء اور نادار کو بلایا ہوا تھا۔ آگے فرماتے ہیں، فانظر الی تقذمہ من ھذا المقذم، کہ دیکھو
کہ جو تمہیں پیش کیا جاتا ہے کھانے کے لیے ادھر دیکھ کے تم نوالوں کو چبایا کرو، یعنی تمہیں دیکھ کے نوالوں کو اٹھانا چاہیے کھانے کے لیے۔ مقزمہ کہتے ہیں، یہاں پہ کلمہ تقزمہ ہے، مقزم کہتے ہیں ایسے نوالے کہ جس کی طرف انسان کوئی رغبت نہ رکھے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جو ایسے نوالے ہوتے ہیں انسان رغبت کے ساتھ اسے کھاتا ہے، یعنی تھوڑی ڈانٹ پلا رہے ہیں کہ کیا گری پڑی چیزیں تم زمین سے اٹھا کے کھانے لگ جاتے ہو۔ اگر ہم اپنی اردو میں ایک اس کو اظہار کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر گری پڑی چیز کو اٹھا کے منہ میں نہ ڈال لیا کرو، بلکہ جس کے تمہیں پاک صاف طاہر صحیح حلال ہونے کا یقین ہو اس کا تم وہاں سے کھایا کرو، ہر گری پڑی چیز کو نہ کھا لو، یعنی جس کے متعلق شبہ ہو تمہیں اسے ترک کر دو۔ اسی لیے جو نوالے کھاتے ہو اس کو دیکھا کرو۔ تقزموں کہتے ہیں کہ ایسے نوالے جو اپنے ناپسندیدگی یا کراہت کی وجہ سے افراد چھوڑ دیتے ہیں، یا ایسی چیز جو نہیں پتہ کیا چیز ہے، کبھی تنکا ہو کبھی کیا ہو، منہ میں چبائی جانے والی ہر چیز کو بھی مقزمہ یا تقزموں کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اے ابن حنیف، ہر گری پڑی چیز کو اپنے منہ میں نہ ٹھونس لیا کرو، بلکہ تم دیکھو کہ تمہارے سامنے کیا پیش کیا جا رہا ہے۔ فَمَشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ، جس شے کے بارے میں تمہیں شبہ بھی ہو کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، فَالْفَظْهُ، تو اسے منہ سے نکال کے باہر پھینک دو۔ لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو، منہ سے نکال کے باہر پھینکنے کو، تو اسے نکال کے باہر پھینک دو۔ البتہ اس جگہ پہ بعض علماء ہمارے اور اس طرح کے مضمون کی روایات کو لے کے ہوٹلوں کے کھانوں سے ہمیشہ اجتناب کرتے ہیں، اور خصوصاً وہ افراد جو ہمیشہ ہوٹلوں کے کھانے کھاتے رہتے ہیں، جتنے ہی، کیونکہ ایران ایک ایسی جگہ یہاں پہ فقہی اور شرعی احکام جانتے ہیں اور حکومت کے قوانین سخت بنے ہوئے ہیں، بڑی حد تک رعایت بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود حلال ہونا مشکل ہوتا ہے، شبہ دار ہیں ہوٹل کے کھانے۔ پاکستان اور دیگر ممالک میں تو بہت ہی زیادہ شبہ دار ہیں، ایران میں بھی پورے کے پورے 100% اطمینان کی صورت نہیں ہوتی، سوائے وہ فقہی امر کے اوپر ایک عمل کرتے ہیں کہ مسلم ملک ہے، آپ کو شک ہو تو وہ حلال ہے آپ کے لیے۔ لیکن اگر آپ ایک ارتقاء اور کمال، سفر کمال کی طرف آئے تو پھر یہی کلمات ہیں، فَاشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ، جس کے بارے میں تمہیں مشتبہ ہو، شک ہو کہ یہ پتہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں، فَالْفَظْهُ، تو اسے اٹھا کے منہ سے باہر پھینک دو۔ وَمَا أَيْقَنْتَ بِطِيبِ وُجُوهِهِ فَنَلْ مِنْهُ، اور جس کے پاک اور پاکیزہ اور صحیح ہونے کا تمہیں یقین ہو بس اس کو تم لے لیا کرو۔ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَامًا يَقْتَدِي بِهِ، یاد رکھو، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے ہر مقتدی کا ایک امام ہوتا ہے، یعنی ہر وہ شخص کہ جو اقتداء میں کسی کے ہے اس کے سامنے ایک امام ہے، چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو، فرق نہیں پڑتا۔ جو پیچھے چلنے والا ہے اس کا کوئی آگے امام ہے، یا ائمۃ الکفر ہیں، ائمہ باطل ہیں، جیسے قرآن کی آیات میں بھی ائمۃ الکفر کا تذکرہ وارد ہوا ہے کہ ائمہ کفر سے قتال کرو، جنگ کرو اور انہیں زندہ نہ رہنے دو۔ اسی طرح سے ائمہ ہدا ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر یعنی یہی امام۔ تو امام نے یہاں پہ ایک کلی ضابطہ بیان کیا کہ ہر مقتدی جو پیچھے چلنے والا ہے اس کا ایک امام ہے، اسی طرح سے تمہارا بھی ایک امام ہے کہ ان لکل مأموم اماما، ہر مقتدی کا ایک پیشوا ہے جس کی وہ اقتداء اور پیروی کرتا ہے، وَيَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ، اور اس کے نور علم سے وہ روشنی حاصل کرتا ہے، کسب ضیاء کرتا ہے، یعنی اس کے علم اگر باطل ہے تو باطل راہوں پہ چلے گا اس امام کی وجہ سے، اور اگر حق کا امام ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام حق کے امام ہیں، تو یہاں پہ امام فرمانا چاہ رہے ہیں کہ تم ذرا میری طرف بھی تو دیکھو، اور میری ذات سے تمہیں چاہیے کہ تم علم لو۔ اس لیے ہر مقتدی کا ایک امام ہوتا ہے اور وہ اس امام کے نور علم سے کسب فیض کرتا ہے، کسب ضیاء کرتا ہے، کسب نور حاصل کرتا ہے، یعنی اس سے وہ علم حاصل کرتا ہے۔
الا و ان امامکم، دیکھو تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارا امام قد اکتفا من دنیا ہو بے تمرئی ہے، اس نے تو دنیا کے کل ساز و سامان سے 2 پھٹی پرانی قمیضیں خرید لی ہیں، 2 پھٹی پرانی قمیضیں۔ تمرئی، تمرہ کہتے ہیں جو بوسیدہ ہو چکا ہو لباس، انتہائی بوسیدہ لباس کو تمرہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں 2 پھٹی پرانی چادروں کو اس نے اس دنیا سے لیا۔ تم میری طرف تو دیکھو، تم اپنی ان رونقوں میں اور دولت سامانیوں میں، عشرت سامانیوں میں جو تم لوٹ پوٹ ہو رہے ہو، اس دعوت کی رونقوں کو دیکھو، اور اب اپنے امام کی طرف دیکھو تو صحیح، اپنے امام کی طرف۔ اس نے اس پوری دنیا کی رنگینیوں میں اگر انتخاب کیا ہے تو 2 پھٹی پرانی چادروں کا انتخاب کیا ہے۔ وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصِهِ، اور کھانے میں 2 روٹیوں پہ قناعت کر لی ہیں۔ قرص کہتے ہیں وہ چپاتی کو، 2 چپاتیوں کے اوپر اس نے، یعنی ایک دن کو اور ایک رات کو، 2 ٹائم کھاتے تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں 2 روٹیوں کے اوپر اس نے اپنے نفس کو اس طرح سدھایا ہے، اس طرح سدھایا۔ نفس تو کہتا ہے مزید مزید، نفس تو کہتا ہے بہترین، نفس تو ابھارتا ہے کہ بارونق لذیذ، لیکن امام فرماتے ہیں اس طرح سے میں نے اپنے نفس کی تربیت کی اور اس کو دبا کے رکھ دیا ہے، اور نفس کی تمام شہوتوں اور لذتوں کو اس طریقے سے میں نے دبایا ہے کہ وہ میرا نفس جو ہے وہ 2 روٹیوں پر قانع ہو گیا۔ یعنی نفس 2 میں روٹی کھا لیتا ہوں، نفس کہتا ٹھیک ہے بہت ہو گیا۔ وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصِهِ، میں نے اس دنیا سے 2 روٹیوں کے برابر تو کھانے میں قناعت کر لی ہے۔ الا وَإِنَّكُمْ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ، مجھے معلوم ہے کہ اتنا تمہاری قدرت میں نہیں ہے کہ تم بھی 2 پھٹی پرانی چادریں اٹھا لو اور 2 روٹی کے ٹکڑوں کے اوپر یا 2 چپاتیوں کے اوپر گزر بسر کرنے لگو، یہ تمہاری قدرت سے باہر ہے، میں اسے مانتا ہوں، تم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ وَلَكِنْ أَعِنُونِ بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ، یہ والا صحیح سند متعدد روایات میں کلمہ وارد ہوا ہے، یعنی حکومت امیر المومنین علیہ السلام آج آ جائے، بے شک پاکستان میں آ جائے، بے شک ایران میں آ جائے، کسی اور ملک میں آ جائے، اور امام علی علیہ السلام اپنے قریبی ترین افراد سے اگر مدد طلب کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ حرام کاموں سے بچ کے اور اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کی سخت تگ و دو کر کے میری مدد کرو۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام کی مدد کس سے ہوتی ہے؟ قصیدوں سے، فضائل سے، ان چیزوں سے نہیں۔ اگر ایک شخص حرام امور سے بچ جاتا ہے، طاغوت سے بچتا ہے، ظالم جابر سلطان کی اطاعت سے بچتا ہے، سلطان جائر کی محبت دل میں بسانے سے بچ جاتا ہے، یہ بڑے بڑے حرام کام ہیں، بڑے بڑے حرام کام جو ایمان اصلاً داخل نہیں ہوتا۔ سورہ بقرہ میں واضح طور پہ جس آیت الکرسی کے ضمن میں آپ پڑھتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمسک کی شرط رکھ دی ہے۔ تمسک ایک دفعہ ہوتا ہے اقرار، ایک دفعہ ہوتا ہے تمسک۔ تمسک ہوتا ہے آپ نے شے کو پکڑ لیا، مثلا آپ کو ایک چیز گرم لوہا نظر آ رہا ہے، آپ نے اسے دیکھا، معلومات دیکھ کے حاصل کی، اقرار کیا کہ یہ گرم ہے۔ ایک دفعہ آپ جا کے اسے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہ گرم ہے۔ یہ جو آپ نے ہاتھ سے جا کے اسے تھام لیا اور پکڑ لیا، یہ تمسک ہے۔ تمسک کی شرط قرآن کریم نے بیان کی ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے کفر کیا طاغوت کا، یعنی دل میں اس کا انکار ہے، دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ یہ معتبر ہماری روایات میں آئی ہے کہ سلطان جائر یعنی امام معصوم اور امام معصوم کی طرف سے بنائے گئے حاکموں کے مقابلے میں جو حکمران ہیں، ایک ذرہ برابر بھی ان کی اگر محبت دل میں ہے، وہ انسان ایمان کے دائرے سے نکلتا ہے۔ لہذا یہ بڑے بڑے جرائم میں سے ہے کہ سلطان جائر کے انسان دل میں محبتیں یا اس کی حمایتیں اپنے وجود میں پیدا کرنا شروع کر دے۔ مصلحتوں کی بنیاد پہ آپ کا ایک تعلق ایجاد کرنا بالکل الگ چیز ہے، دلوں کے اندر اس کی محبت کو اجاگر کرنا یا لوگوں کے سامنے یا مومنین کے درمیان اس کی حمایتوں کو شروع کر دینا، لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلانا، یہ تمام کے تمام امور وہ اہل بیت علیہ السلام کے نظریات کے مخالف ایک عمل ہے۔ بہرحال وَمَن
یکفر بالطاغوت ہے، جس نے طاغوت کا کفر کیا، وہ یؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے استمساک کیا، تمسک اس نے عروۃ الوثقی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے متمسک، بس وہی انسان ہوا۔ لہٰذا یہاں پر بھی یہی چیز ہے، ولیکن اعینونی بورع واجتہاد، تم میرے مددگار بنو، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ کیسے تم میری مدد کرو گے؟ حرام امور سے بچ جاؤ، ورع اختیار کرو۔ ورع کا تقاضا ہے کہ ایسے رنگین محافل کو ترک کر دو۔ ورع کا تقاضا ہے کہ جس جگہ پہ تمہیں حرام میں پڑھنے کا اندیشہ ہو، کیونکہ تم سب سے برابری اس محفل میں نہیں کر سکتے، امراء کے تم قریب ہو تو تمہاری نظریں پھر گئی ہیں فقراء اور ضعیف لوگوں سے، جبکہ امیر اور غریب، امیر اور ضعیف، قوی اور ضعیف تمہاری نظر میں برابر ہونا چاہیے تھا، تم برابر نگاہ کرو۔ یہ مالک اشتر کو جو خط لکھا اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہاری نگاہیں پھریں تو اس جگہ پہ اگر کوئی امیر ہے تو اس کی طرف سے بڑے اچھے انداز میں بھر بھر کے آنکھیں تم نہ اسے دیکھو، نظریں اس کے اوپر نہ جما لو، کہیں ضعیف اور فقیر کو یہ تھوڑا سا احساس بھی ہو جائے کہ میری نسبت اسے اہمیت دی جا رہی ہے، یہ جرم ہے۔ برابر کا سلوک کرو، ضعیف اور قوی برابر ہے حاکم کی نگاہ میں، مالدار اور فقیر برابر ہے حاکم کی نگاہ میں۔ اگرچہ یہ والے معیارات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور انسانوں نے اپنے نفوس کی تربیت چونکہ نہیں کی ہوتی، یہ حوزہ جات میں بھی کم ہی ہمیں نظر آتے ہیں اس طرح کے امور، لیکن دین اسلام و سیرت امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے ولاة اور حاکم حضرات، ان کی یہی سیرت ہے۔ لہذا بورع واجتہاد، یعنی تمہاری زندگی اور جسم تھکاوٹ میں پڑنا چاہیے، کس کام میں؟ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ نیند کو مثلا اپنی ترک کر کے بے لذتی، تم خواب کی بے لذتی حاصل کرو۔ نیند ہے، میٹھی نیند آتی ہے، تم اس میٹھی نیند کو اذیت میں مبتلا کر کے نماز شب پڑھو۔ بعض ایام میں روزے رکھنے چاہیے انسان کو، خدمت خلق کرنے کے لیے تگ و دو کرو، پیسے کے بغیر لوگوں کی خدمات انجام دو۔ سارے سو رہے ہوں گے، تم کام کرتے نظر آؤ۔ واجتہاد، کیوں یہ تگ و دو اور جد و جہد کر رہے ہو؟ اللہ کے قرب کے لیے۔ اللہ راضی ہے، وہ موجود ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حاضر ہے۔ اینما کنتم وہو معکم، اینما کنتم وہو معکم، جہاں جہاں تم ہو وہاں وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، قرآن کریم کی آیت ہے، جہاں پر بھی تم ہو۔ اس لیے واجتہاد، وہاں پہ اللہ کے سامنے سرخرو کرو، سخت زحمت اور مشقت اٹھا کے، مثلا قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرو، مطالب پہ اس کے غور و فکر کرو، بے جا بیکار فضول کاموں سے اجتناب کرو۔ ولیکن اعینون بورع واجتہاد، یہ حکم ہے کہ تم میری مدد کرو ورع کے ساتھ اور اجتہاد، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تگ و دو کر کے، وعفت وسداد، اور عفت پاکیزگی حاصل کرو، ہر وہ چیز کہ جو تمہیں عفت کے دائرے سے نکال دے اس سے بچو۔ عفت کہتے ہیں کہ اپنی شرمگاہ اور اپنے پیٹ کو حرام چیز سے آلودہ کرنا، اس کو کہتے ہیں عفت کا ترک کرنا۔ عفیف ہونا یعنی اس نے اپنی شرمگاہ اور اپنے بطن، شکم، پیٹ کو حرام سے بچا لیا ہے، حرام امر اس سے انجام نہیں پایا۔ وسداد، اور سیدھی راہ اور پاک دامنی اور سلامت روی میں میرا ساتھ دو۔ فواللہ ما کنزت من دنیاکم طبرا، میں نے تمہاری اس دنیا سے کوئی سونا اٹھا کے نہیں رکھا، میں نے کوئی اس دنیا سے تمہارے سونا سمیٹا نہیں ہے، ایک تنکا سونا بھی میں نے تمہاری اس دنیا سے نہیں سمیٹا۔ وَلَدَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْرًا، اور نہ ہی میں نے مال و متاع کے انبار اکٹھے کر لیے ہیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا کوئی بینک بیلنس نہیں پیچھے موجود، کوئی میری جائیدادیں پیچھے نہیں پڑی ہوئی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنا وصیت نامہ لکھ کے گئے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کے ہدایت یافتہ ہیں، انہی سے امام خمینی نے ہدایت لی، انہی کی سیرت کے اوپر چلے، لہٰذا وصیت کی کہ میرا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، یہ جو ایک دو میرے گھر قدیمی گھر ہیں، کوئی نیا گھر میں نے نہیں بنایا، وہی ایک میرا قدیمی گھر ہے، وہی میرا گھر ہے،
اور کوئی میرے بینک بیلنس نہیں ہے، کوئی میری وفات کے بعد فلاں فلاں کسی چیز کا مطالبہ کرے تو وہ مطالبہ اس کا نہیں سنا جائے گا۔ کسی کو میں نے اپنی آل اولاد سے منصب کے اوپر نہیں بٹھایا، کسی کو میں نے اپنا نائب قرار نہیں دیا۔ اس طرح پوری وصیت لکھ کے گئی امام خمینی۔ اس طرح امام علی علیہ السلام کی سیرت پہ چلے۔ امیر المومنین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ما کنزت من دنیاکم تبرا، کوئی میں نے سونا تمہاری دنیا سے نہیں سمیٹا، ولا دخرت من غنائمها وفرا، اور تمہاری ان دنیا کے غنائم اور مال و دولت کے کوئی ڈھیر میں نے انبار نہیں لگائے، ولا اعددت لیالی ثوبی تمرا، اور نہ میں نے ان پرانے کپڑوں کے بدلے میں کوئی اور کپڑا پرانا ہی کیوں نہ ہو سمیٹ لیا ہے، بس یہ 2 جوڑے میرے پاس موجود ہیں، یہ 2 چادریں میرے پاس موجود ہیں، کوئی میں نے اور کپڑوں کے ڈھیر نہیں لگائے۔ ولا حست من ارضها شبرا، اور کوئی میں نے زمین کے ٹکڑے جو ہیں وہ بھر بھر کے سمیٹے نہیں ہیں۔ ولا اخذت منها كقوت اتان دبرا، ولا هي في عيني اوها واوهن عطفة مقرا۔ پھر فدق کے بارے میں بیان کرتے ہیں، بل كانت في ايدينا فدق من كل ما اظلته السماء، کہ آسمان نے جس جس چیز کے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، اس آسمان کے سائے کے تلے ایک فدق ہمارے ہاتھ میں تھا۔ فشاحت علیہ نفوس قوم، اور اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال ٹپکی۔ وسخت عنہ نفوس آخرین، اور دوسرے فریق نے بھی اس کی جانے کی پرواہ نہ کی، یعنی بعض کی رال ٹپکی کہ اسے قابو میں لے لیں، قبضے میں لے لیں، اور جو دیگر افراد تھے انہوں نے بھی جب ہاتھ سے نکل گیا اس کے پہلے کوشش کی، جب ہاتھ سے نکل گیا تو پھر جانے کی پرواہ نہیں کی۔ وَنِعْمَ الْحَكَمُ اللَّهُ، اور فدق کے معاملے میں بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، یعنی امام علی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں فدق کے مسئلے کو اٹھانا نہیں چاہیا، بلکہ اسے اللہ کے حوالے کر دیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ شہید کر دی گئی ہیں، اور اس کا فیصلہ اب اللہ کی بارگاہ روز قیامت کرے گی، ہم اس کو دوبارہ نہیں اٹھائیں گے۔ یہ امام علی علیہ السلام کا موقف تھا، اسی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے کوئی یہ عدالتوں وغیرہ کے سلسلے نہیں اٹھائے، اور نہج البلاغہ میں واضح محکم امام علی علیہ السلام نے اپنا یہ موقف اختیار کیا کہ اس کا فیصلہ اب اللہ کی ذات کرے گی۔ وما اصنع بفدق وغیر فدق، لیکن میں فدق لے کے یا فدق کے علاوہ کوئی اور زمینیں لے کے کروں گا کیا؟ یعنی آج تو مجھے آ کے فدق دے دو، کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے بھی فدق کا جو مسئلہ اٹھایا تھا وہ سیاسی عنوان سے اٹھایا تھا کہ وہ مالیات کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ اس دور میں شمار ہوتا تھا، اور امام علی علیہ السلام حکومت وقت کے ساتھ مبارزے میں اور ٹکراؤ میں تھے، اور مالی اور اقتصادی وسائل بڑے پیمانے پہ ضرورت تھے، تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں یہ فدق تھا، اور اس سے مالی وسائل پورے ہوتے تھے جو امیر المومنین علیہ السلام مد مقابل اپنی ایک جماعت کو اور اپنی قوت کو جو تشکیل دے رہے تھے تاکہ حکومت حاصل کریں۔ تو اس وقت کی پھر حکومت وقت نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ سے اس فدق کو لے لیا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ اب مورد چلا گیا اور اب اس کا سیاسی مورد بھی باقی اس طریقے سے نہیں رہا، اور اس کا اب میں لے کے کیا کروں گا؟ ذاتی ملکیتیں بنا کے فدق ہو یا کوئی اور زمین ہو، اس کو میں اپنی ذاتی ملکیتیں بنا کے کیا کروں گا؟ وَنَفْسُ مَضَانُهَا فِي غَدٍ جَدَثٌ، جبکہ یہی نفس انسان کی اس کی منزل کل کو قبر قرار پانے والی ہے۔ اس نفس نے جانا ہی کہاں ہے؟ اس نے جانا ہے قبر میں، اور یہ انسان جائیدادیں سمیٹنے کے چکروں میں لگا ہوا ہے۔ یہ جائیدادیں سمیٹ کے کیا کرے گا؟ وہ قبر میں ساتھ جائیں گی، نہ اس کے اوپر وہ زندگی بسر کر سکا، نہ وہ اس کی زندگی کا رزق بن سکا، نہ وہ اس کے اوپر سیر سپاٹے کر سکا، نہ اسے کوئی فائدہ اٹھا سکا۔ صرف نسبت ہے کہ ہاں زمین کا وہ ٹکڑا اس کی نسبت میری طرف ہے، اس نسبت پہ بس وہ خوش ہو رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں ایسی زمینوں کو لے کے کیا کروں گا جبکہ میرے نفس نے سیدھا قبر کے اندر چلے جانا ہے کل کو۔ وَتَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثَارُهَا، اور اس کی اندھیاریوں میں اور اس کی ظلمتوں میں اس دنیا کے سارے نشانات مٹ جائیں گے۔ وَتَغِيبُ أَخْبَارُهَا، اور دنیا کی ساری خبریں اور دنیا کی ساری باتیں، چاہے مدح و ستائش میں ہو، چاہے بڑے بڑے تمغے اور تانوں کی صورت میں ہو، جیسی تیسی باتیں بھی ہیں،
وہ قبر میں جب انسان جائے گا تو سب کے سب غائب ہو جائیں گی۔ وَحُفْرَةٌ لَوْ زِيدَ فِي فُسْحَتِهَا، وہ تو قبر تو ایک ایسا گڑھا ہے کہ اگر اس کا پھیلاؤ بڑھا بھی دیا جائے اور گورگن کے ہاتھوں سے اسے کشادہ بھی آپ کر دیں، وَأَوْسَعَتْ يَدَا حَافِرِهَا، اور گورگن کے ہاتھوں سے آپ قبر کو بہت طویل پھیلا بھی دیں، لَأَضْغَطَهَا الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ، تب بھی پتھر اور کنکر یعنی کنکریاں جو ہوتی ہیں اور پتھر وہ اس کو تنگ کر دیں گے۔ انسان کی قبر کو تنگ کرنا ہے تو وہی زمین اسے لے ڈوبے گی، وہی زمین اس کے لیے تنگ بن جائے گی۔ وَصَدَّ فُرَجَهَا التُّرَابُ الْمُتَرَاكِمُ، اور مسلسل مٹی کے ڈالے جانے کی بنیاد پہ اس کی دراڑیں بند ہو کے رہ جائیں گی، اور آ کے زمین تھوڑی سی ہلے گی کیونکہ تحرک برپا ہوتا رہتا ہے، تو انسان کا جو جسد پڑا ہوتا ہے وہ ویسے ہی اس کے ارد گرد ڈھیلے بننا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اوپر سے تھوڑا نیچے مٹی گر رہی ہے، کوئی اس سائڈ سے گر رہی ہے، بالآخر وہ مٹی میں آ کے یہ بدن جو انسان کا ہے یہ دھنس ہی جاتا ہے۔ پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا هِيَ نَفْسِي أَرُودُهَا بِالتَّقْوَى لِتَأْتِيَ آمِنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبَرِ، کہ میری توجہ تو صرف اور صرف تقوی الہی کے ذریعے اپنے نفس کو بے قابو نہ رکھنے پر ہے، یعنی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا نفس میرے ہاتھوں سے نہ نکلے، اس کی لگام تھام کے رکھوں۔ یعنی جس طرح سے آپ نے وحشی درندہ دیکھا ہوتا ہے، اب وحشی درندوں کی آپ مثالیں لے لیں، بھیڑیا جیسے، کتا ہے، اب وہ اگلے پہ جھپٹنے کے لیے کیسے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے، آپ خود ایک تصویر کشی کریں، منظر کشی کریں، کتا یا بھیڑیا دبوچنے کے لیے مد مقابل یا ایک شے کو لینے کے لیے کس طرح سے چھلانگیں مار رہا ہوتا ہے، پورا زور لگا رہا ہوتا ہے، اور اس کے گلے میں پٹکا ڈالا ہوا ہے، اور اس پٹکے کے ذریعے سے آپ نے اسے کھینچ کے رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی جتنی بھی زور آزمائی کر رہا ہے اس پٹکے کے ذریعے سے آپ نے اسے قابو رکھا ہے۔ تو امام علی علیہ السلام اسی کو مثال بناتے ہیں نفس کے لیے، کہ نفس تو بھرپور طریقے سے جھپٹتا ہے شہوتوں کے اوپر، رونق دنیا کے اوپر، زینت دنیا کے اوپر، تم تقوی الہی کا پٹکا اس کے گلے میں ڈال دو اور پھر پکڑ کے کھینچ لو اس کو، اور اس کی باغیں اچھے طریقے سے کھینچ لو کہ یہ درندہ صفت جو ایک نفس ہے یہ کسی چیز کے اوپر جھپٹ نہ پائے۔ اس لیے میں تو اسی فکر میں لگا ہوا ہوں کہ تقوی الہی کے ذریعے سے میں اس کو صحیح پکڑ کے کھینچ کے رکھوں، اور خوف اکبر یعنی روز قیامت جب ہر جگہ پہ خوف ہی خوف ہوگا، اس وقت میں اس کے اوپر اطمینان حاصل کروں اور پھر بچ جاؤں۔ یعنی روز قیامت جب خوف کا عالم چھایا ہوا ہوگا، جیسے ابھی پوشیدگی کا عالم چھایا ہوا ہے، سکون کا عالم کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، تب خوف کا عالم چھایا ہوا ہوگا، ہر چہرہ ہی خوف زدہ ہے، ہر چہرہ خوف زدہ ہے۔ اس وقت مطمئن چہرہ ایک ہی ہوگا جس نے تقوی الہی کے ذریعے سے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ تو امام فرماتے ہیں کہ میں بھی اسی طریقے سے اس کو قابو میں رکھا ہوا ہوں، جب خوف حد سے اوپر بڑھ جائے گا اس دن کو امن، اس دن کے مطمئن رہنے اور امن کو حاصل کرنے کے لیے میں اس جگہ کے اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوں۔ وَتَثْبُتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزْلَقِ، اور روز قیامت جب ہر پیر پھسل رہا ہوگا، جیسے ہوتا ہے نا بعض پھسلن والی جگہیں ہوتی ہیں، جو قدم رکھتا ہے پھسل جاتا ہے، لیکن بعض ہیں بڑے آرام اور سکون سے چل رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ہر قدم پھسل رہا ہوگا اور پھسل کے جہنم کی وادیوں میں گر رہا ہوگا، تو میں تقوی الہی کے ذریعے سے نفس کو کھینچ کے رکھوں گا اور اس دن پھر پھسلنے سے بچ جاؤں گا۔ لہٰذا یہ امام کی تلقین ہے کہ اپنا تمہارا نفس تو چاہے گا اسے لے لو، وہاں پہ روابط بنیں گے، امیر کبیر لوگوں میں اٹھ بیٹھ کے کون سا نفس خوش نہیں ہوتا، خوبصورت اور جمیل لوگوں کے درمیان بیٹھ کے کون سا نفس ہے جو اندر ایک سکون اور آرام حاصل نہیں کرتا۔ ہر ایک کو ہی امیر کبیر اور اس طرح کی زینت دنیا کے اندر ایک آرام اور سکون ملتا ہے، لیکن تم اگلے جہان کی فکر کرو، خوف چھایا ہوا ہوگا، اگر یہ کام کیے پھسل جائیں گے تمہارے قدم، تم تقوی الہی کو تھام لو، اور تقوی الہی کو تھامو گے یہ محفلیں تمہاری بے رونق ہو جائیں گی، لیکن تم پھر اس دن خوف اکبر کے دن خوف سے بچ گئے، قدم جو تم نے جمائے تمہارے قدم پھسلنے سے بچ گئے۔ پھر آگے امام علیہ الصلوۃ والسلام مزید اسے نصیحت کرتے ہیں، وَلَوْ شِئْتُ
لَاهْتَدَيْتُ الطَّرِيقَ إِلَى مُصَفَّ هَذَا الْعَسْلِ وَلُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ وَنَسَائِجِ هَذَا الْقَزِّ، کہ اگر میں چاہتا تو صاف ستھرے شہد یعنی بہترین نوع کا شہد، وعمدہ عمدہ گھیو یعنی عمدہ عمدہ گندم کے دانے یعنی بہترین غذا اگر میں چاہتا، کیونکہ اصل جو ہے شہد وہ عربوں کی خصوصی خوراک آج بھی ہے اور پہلے بھی ہوا کرتی تھی اور بڑی مرغوب غذا شمار ہوتی تھی۔ تو امام فرماتے ہیں میں اپنی مرغوب ترین چیزیں اور بہترین کھانوں کو میں اکٹھا کر سکتا تھا، اور اسی طریقے سے ریشم سے بنے ہوئے کپڑوں کے ذرائع مہیا کر کے انہیں نئے کپڑے جو ہیں وہ میں اپنے ارد گرد ان کے انبار لگا سکتا تھا۔ نسائج هذا القز یعنی ریشم سے بنے ہوئے کپڑوں کے ڈھیر اپنے لیے جمع کر سکتا تھا اگر میں چاہتا، تو میرے لیے راستے کھلے تھے، وسائل بھی مہیا ہیں، انواع کا بھی مجھے پتہ ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو کپڑے کی پہچان ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ بڑا جی بہترین کپڑا ہے، انسان خرید لیتا ہے، جب دھلتا ہے تو پتہ لگتا ہے یہ تو بڑے لو کوالٹی کا کپڑا تھا۔ امام علی علیہ السلام کو شہد کی اقسام میں سب اقسام کا پتہ ہے، کپڑوں کی انواع میں بہترین کپڑے کی بڑی گہری پہچان ہے، اچھی غذاؤں میں لذیذ ترین غذا اور ایک جانور یا ایک پرندے میں سب سے خوش ذائقہ ترین حصہ اس کا کون سا ہے، بہت اعلیٰ پیمانے پہ امام علی علیہ السلام کو اس کی اطلاع اور خبر تھی۔ امام فرماتے ہیں میرے پاس وسائل بھی موجود ہیں اور معلومات بھی موجود ہیں، میں ان وسائل اور معلومات کے ذریعے سے بہترین شہد، اعلیٰ ترین کھانے پینے کی چیزیں اور گندم اور اس طرح کے ذخائر اور بہترین انواع و اقسام کے لباس جو ریشم سے بنے ہوتے ہیں انہیں میں جمع کر سکتا تھا۔ وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَا، کہ یہ بعید ہے کہ علی ابن ابی طالب کے نفس کے اوپر ہوائے نفس آ کے حاکم ہو جائے، یعنی میں ایسا کروں کہ خواہشیں میرے اوپر غالب ہو جائیں، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ ہیہات، ایسا ممکن نہیں ہے، جیسے نا ہیہات منا ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، تو امام بھی یہاں پہ فرماتے ہیں لیکن یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ خواہشیں ہی مجھے مغلوب بنا لیں، خواہشیں ہی میرے اوپر غالب آ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وَيَقُودَنِي جَشَعِي إِلَى تَخَيُّرِ الْأَطْعِمَةِ، اور یہی خواہشیں آ کے مجھے اچھے کھانوں کی رغبت دلا کے ان کا انتخاب کر کے کھانوں کے اوپر اکسا دیں، یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ میں خواہشیں آگے غالب ہو جائیں، اچھے بہترین کھانوں کو میں چن لوں اور ان کو انتخاب کر کے پھر بھر کے اپنے پیٹ میں انڈیلنا شروع کر دوں۔ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ وَالْيَمَامِ يَمَامَةِ مَنْ لَا طَعَمَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، اور ممکن ہے کہ حجاز اور یمامہ میں کوئی ایسا شخص ہو، کوئی ایسا فقیر ہو، کوئی ایسا نادار ہو جسے ایک روٹی کا نوالہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ علی بن ابی طالب یہ کر سکتا ہے۔ حجاز اور یمامہ میں احتمالات موجود ہیں، بلکہ یقیناً ایسے افراد موجود ہیں جو فقیر نادار ہیں، اور ان فقیروں میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو کہ جسے دن بھر میں ایک روٹی بھی مکمل نہ ملی ہو، اور ادھر علی بن ابی طالب اپنے حرص کے غلبے کی وجہ سے اچھے کھانوں کو اپنے پیٹ میں انڈیل رہا ہو، یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی ممکن نہیں ہے۔ وَلَا عَهْدَ لَهُ بِالشَّبَعِ، اور ایسے لوگ بھی اس طرح ہیں کہ جنہوں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا ہی نہیں کھایا۔ ہماری اس سرزمین پہ، جس سرزمین پہ اے عثمان ابن حنیف تم آ کے حاکم بنے ہوئے ہو، اسی زمین کے اوپر، انہی علاقوں کے اوپر ایسے افراد جیتے ہیں کہ جنہوں نے پیٹ بھر کے اپنے کھانا ہی نہیں کھایا، پیٹ بھر کے نہ سوتے ہیں، نہ پیٹ بھر کے دن کو کھانا ملتا ہے، نہ رات کو کھانا ملتا ہے، بلکہ ایسے افراد ہیں کہ جن کو ایک بھرپور روٹی کا نوالہ یا ایک پوری روٹی بھی یا چپاتی بھی ان کے حصے میں نہیں آتی۔ او ابیتا مبطانن، کہ میں تو شکم بھر کے رات کو پیٹ بھر کے سویا پڑا رہا ہوں، وحول بطون غرثا واکباد حرا، اور میرے ارد گرد ایسے افراد ہوں کہ جن کے جگر سوکھے ہوئے ہوں اور پیٹ جو ہیں وہ کمر سے لگے ہوئے ہوں۔ یعنی یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ علی بن ابی طالب کی زندگی ایسی ہو جائے کہ وہ رات کو پیٹ بھر کے اچھے کھانوں سے اپنے معدے کو پر کر کے لمبی راتیں گزارے سو کے، اور اس کے اطراف میں ہی ایسے افراد موجود ہوں کہ جن کی بھوک کی کمی کی وجہ سے پیٹ جو ہے وہ کمر سے جا لگے ہیں، جنہیں صاف پانی یا پینے کا پانی ہی مہیا نہیں ہوا، اور ان کے جو جگر ہیں وہ ہر وقت پیاس سے مبتلا رہتے ہیں اور پانی کے لیے وہ تڑپتے ہیں اور سوکھے چمڑے کو وہ ترس رہے ہیں۔ پھر امام نے آگے وَأَوْ أَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ،
یا ایک شاعر کا شعر پڑھا، یا میں ایسا ہو جاؤں کہ بِبِطْنَةٍ وَحَسْبُكَ دَاءً أَن تَبِيتَ وَحَوْلَكَ أَكْبَادٌ تَحِنُّ إِلَى الْقِدِّ۔ یہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ شعر کیا ہے، بِبِطْنَةٍ وَحَسْبُكَ دَاءً أَن تَبِيتَ، کہ میں زمانے کی سختیوں میں مومنین کا شریک اور ہمدم، اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ یعنی جو زمانے کے راتیں جب آتی ہیں تو پیٹ بھر کے میں سو جاؤں، اور جو تکلیف کے دن ہوتے ہیں کہ جس میں سوکھے جگر ہو جاتے ہیں، پیٹ لاغر ہو جاتے ہیں، اس میں ان کا ہمدم اور ساتھی نہ بنوں۔ یہ شعر پڑھا امام نے کہ جب خوشی کے دن ہوتے ہیں، بہترین دن ہوتے ہیں، تو وہ راتوں کو پیٹ بھر کے خوب آرام سے سوتا ہے، اور جب تنگی کے دن آتے ہیں اس کے ساتھیوں پہ اور دوستوں پہ، تو وہ ان سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور انہیں تنہا کر کے ایک طرف ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے ان مومنین کے درمیان میں ایسی زندگی بسر کروں؟ اقنع من نفسی ان یقال ھذا امیر المؤمنین، میں صرف اس کے اوپر اکتفا کر لوں کہ مجھے یہ کہا جائے اے امیر المومنین، اے امیر المومنین، یعنی مجھے آ کے وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب القاب سے پکارا جائے اور میں اسی کے اوپر خوش رہوں۔ ولا شارکہم فی مکارہ الدہر، اور انہی مومنین کے اور انہی مسلمانوں کے ساتھ سختیوں میں ان کا شریک نہ ہوں، یہ کیسا میں حاکم ہوں؟ آپ ملاحظہ کریں کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت کا معیار کیا ہے۔ حقیقت میں ابن حنیف کو بتا رہے ہیں کہ بصرہ اور اس کے اطراف میں جو افراد ہیں ان میں کتنے غریب لوگ ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ انہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا، کتنے ایسے افراد ہیں کہ جن کے جگر پیاس سے کبھی بھی تر نہیں ہوتے، یعنی پانی سے تر نہیں ہوتے، پیاس ان کے جگروں میں باقی ہے، وہ ترس رہے ہیں پانی کے گھونٹ کے لیے، وہ غربت اور فقر کے زندانوں میں اور جیلوں میں اور سختیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور تم اپنا جگر اور اپنا پیٹ وہ بہترین اور عمدہ غذاؤں سے پر کر کے پوری رات اطمینان سے سوتے ہو، جبکہ وہ بیچارے بھوک کی شدت کی وجہ سے رات کو سو نہیں پا رہے، وہ شخص پیاس کی شدت کی وجہ سے رات کو صحیح طرح سے گزر بسر نہیں کر رہے، اور تم اسی کے اوپر لگے ہوئے ہو کہ تمہیں کہا جائے کہ یا امیر المومنین، اے والی، اے فلاں گورنر، اے حاکم، یا گورنر اعظم، وزیر اعلیٰ، اس طرح کے القاب بھی تم خوش ہو۔ تم مومنین کے بنتے تو حاکم ہو، لیکن ان کی سختیوں میں بھی تم ان کے شریک ہو کیا؟ تو ہم یہاں فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کی زندگی ایسی نہیں ہو سکتی کہ وہ مومنین کی سختیوں میں ان کا شریک نہ ہو۔ او اکون اسوۃ لہم فی جشوبۃ العیش فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات، یا یہ ہے کہ زندگی کی بدمزگیوں میں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں، یعنی اگر میں سختیوں میں شریک نہیں ہو سکتا، کم سے کم یہ تو میں ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے یہ نہ کہیں کہ زندگی کی یار عیش و عشرت ویسی حاصل کرو جیسے علی ابن ابی طالب نے حاصل کی ہے، یعنی ویسا وہ دیکھو کتنا بہترین زندگی بسر کرتا ہے، اتنا بڑا گھر ہے، بہترین گاڑیاں ہیں، اتنے گارڈز رکھے ہوئے ہیں، اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنی جائیدادیں ہیں، اس طرح سے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں زندگی کی اس طرح کی سختیاں جو آتی ہیں ان میں اگر ان کا شریک نہیں ہوں تو کیا میں ان کے لیے زندگی کی ان چیزوں میں ان کے لیے اسوہ بن جاؤں؟ یعنی میری زندگی ان فقراء کے نزدیک نظر آنی چاہیے، ان کی مانند نظر آنی چاہیے۔ اگر میں ان کا شریک نہیں بنتا تو ایسی زندگی بھی پر رونق اختیار نہ کروں کہ جس کی وجہ سے ان کے دل اور جگر اور غمگین اور حزن سے بھر جائیں، یا عیش و عشرت کا سامان جو اس دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے ہیں ان کے لیے میں اسوہ بننا شروع ہو جاؤں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ میں زمانے کی سختیوں میں مومنین کا شریک اور زندگی کی بدمزگیوں میں ان کے لیے نمونہ نہ بنوں۔ یہ میرے لیے ایک برائی ہے، ضروری ہے کہ میں شریک بنوں، اور ضروری ہے کہ زندگی کی بدمزگیوں میں بھی ان کے لیے اسوہ بنوں۔ یعنی اگر ایک فقیر ہے کہ جس کا پیٹ رات کو مکمل طور پہ پر نہیں ہوا اور وہ سیر ہو کہ اس نے کھانا نہیں کھایا اور بھوک کی ایک تکلیف کا احساس اس کے بدن میں باقی رہ گیا ہے، تو علی بن ابی طالب نے بھی بھر کے اپنا پیٹ پر نہ کیا ہو، وہ بھی بدن کے اندر اس تکلیف کے ایک سختی اور اذیت کو سہ رہا ہو۔ یہ حاکم کا وظیفہ ہے، ہر مومن کا وظیفہ نہیں ہے، اسی لیے حاکم بننا یہ آسان نہیں ہے۔ ایک علاقے میں اگر
کوئی اس طرح کا فرد نہیں ہے، اور ایک عالم ہے تو وہی عالم حاکم ہے، اس عالم کی زندگی اسی طریقے سے دکھائی دینی چاہیے۔ لیکن ہاں اگر علماء بعض ایسے افراد ہیں اور سنجیدہ افراد ہیں جنہوں نے اس وظیفے کو انجام دے دیا، ہاں بقیہ کے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن عیش و عشرت کا سامان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا حاکم وہ ہوتا ہے جو سختیوں میں ان کا شریک دکھائی دے کہ جو وہاں پہ غریب و نادار طبقہ ہے۔ نمبر 2، وہ اسوہ مال و دولت میں نہ بنے، کم سے کم اسوہ ضرور بنے سختیوں کے اندر، کہ دیکھو اس نے بھی تم سے زیادہ سختیوں میں کس طرح سے صبر کیا، اس میں اسوہ بننا چاہیے۔ پھر آگے امام ایک بڑے ہی عجیب جملات ہیں اور بڑے تعجب آور یہ کلمات ہیں، فرماتے ہیں امام علیہ السلام، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، کہ کیا میں اس بندے ہوئے چوپائی کی طرح جسے صرف اپنے چارے ہی کی فکر لگی رہتی ہے، یا اس کھلے ہوئے جانور کی طرح جس کا کام منہ مارنا ہوتا ہے اور وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے، اور جو اس کی خلقت سے، جس کے لیے وہ خلق کیا گیا تھا، اس خلقت سے جو ہدف اور مقصد و پیش نظر تھا اس سے غافل رہتا ہے، کیا علی بن ابی طالب ایسا ہو جائے؟ یعنی تم ذرا غور و فکر کرو کہ ایک زندگی ہے چوپائی کی، چوپائی کی زندگی کیا ہوتی ہے کہ وہ صرف چارے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ڈالنا کیا پیٹ میں۔ صبح ہوتی ہے تو سوچتا ہے میں نے دوپہر کیا کھانا ہے، دوپہر ہوتی ہے تو سوچتا ہے رات کیا کھانا ہے، رات گزرتی ہے تو پھر صبح اٹھ کے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ اچھا آج میں یہ چارے کی بس فکر ہے، کھانے پینے کی جیسے نہیں ہوتا۔ صبح اٹھتی ہے جاب کے لیے فوراً نکل گئے، بزنس کے لیے نکل گئے، اس سے پوچھو کہ کس کے لیے جا رہے ہو؟ ہاں اگر وہ جواب دے نان نفقہ حاصل کروں، کسب حلال کروں، محتاجی سے لوگوں کے بچوں، اللہ نے میرا رزق رکھا ہے، توحید کے کلمات دہرائے، اپنا وظیفہ دہرائے، یہ ایک الگ زندگی ہے۔ ایک بندہ نکلتا ہے دنیا سمیٹنے کے لیے، یعنی چارے کی اسے فکر ہے، کیا میں نے پیٹ میں ڈالنا ہے اور کیا میں نے سمیٹنا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو بندے ہوئے چوپائے ہوتے ہیں، تم نے ان کی زندگی دیکھی ہے؟ انہیں بس یہ فکر ہوتی ہے میرے پیٹ میں کیا ڈال رہا ہے، وہ پیٹ میں ڈالنے کے چکروں میں بس ہوتے ہیں۔ یا بعض ایسے ہوتے ہیں جو بندے ہوئے چوپائے نہیں ہیں، کھلے ہیں، عام جنگلوں اور عام بیابانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں جانور، ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہر جگہ جا کے منہ مارتے ہیں تاکہ اپنی خوراک حاصل کر لیں، کوڑے کے اندر جا کے منہ مار لیں گے، بعض اعلیٰ جگہ پہ جا کے منہ مار لیں گے، جہاں اسے دکھائی دیتی ہے چیز وہاں پہ منہ مارنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، انہیں نہیں فکر ہوتی حلال ہے یا حرام ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہیں پہلے کھا لیتے ہیں پھر سوال کرتے ہیں کہ اچھا یہ حلال تھا یا حرام تھا۔ مثلا اہل سنت میں کیکڑا جو ہے وہ حلال ہے، تو بعض کھا کے پوچھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ یعنی یہ جو منہ مارنا ہے خالی جا کے، یہ بعض جانوروں کی یہ صفت ہوتی ہے، اور ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ فقط پیٹ بھرنا، پیٹ بھر جائے، شکم بھر جائے، اس سے زیادہ ان کی زندگی نہیں ہے۔ اور یہ پرواہ ہی نہیں ہے تمہیں خلق کیوں کیا گیا، تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے، تم نے کسی مقصد کے لیے اس دنیا میں خلق ہوئے ہو، تم اس لیے نہیں ہو کہ تمہیں کھلے جانور کی طرح بیابانوں میں چھوڑ دیا گیا ہے کہ جہاں پہ منہ مارنا ہے جنسی شہوات کے اعتبار سے، خوراک کے اعتبار سے، نیند کے اعتبار سے، جہاں نیند آئے بھائی سو جاؤ، جہاں پہ جیسا تیسا ملتا ہے بھائی اپنے پیٹ میں اون ڈال کے ڈال لو۔ جس طرح سے بھی ہوتا ہے، کوئی بد نظری ہے یا کوئی اور گناہ ہے وہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، مال جہاں سے بھی آتا ہے وہ چلو اپنے پیٹ کے نظر کر دے۔ آخر تمہیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے خلق کیا ہے، تم اس سے غافل زندگی بسر کر سکتے ہو؟ یہاں پہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اگر غافل زندگی بسر کرتا ہے تو یا وہ چھپایا ہے، مویشی ہے جسے باندھا گیا ہے گھروں کے اندر، جیسے بھینس بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اور ان کے سامنے کھانے ڈال دیے جاتے ہیں، یا بیابانوں میں اور ویران جنگلوں کے اندر پھرانے والے جانور ہوتے ہیں جو ہر جگہ پہ جا کے منہ مارتے ہیں۔ ان دو طرح کے افراد بن جائیں گے، یہ غافل انسان کی زندگی ہے۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں کیا میں قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں؟ جیسے قرآن کی آیت بھی ہے کہ احسب الناس ان یترک سدی، کیا انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، کسی کا وہ غلام نہیں ہے؟ اللہ کا انسان غلام ہے، بشر میں کسی کا غلام نہیں ہے۔ کیا کسی قانون کے تابع نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کے قانون کے تابع ہے، بغیر کسی مقصد کے چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی حیوانی امور انجام دے، کھایا پیا پھرا، تعلق بنایا، ربط حاصل کیا، جا کے بیوی بچے بنائے اور بچے پیدا کیے، مر گیا۔
یہ تو مویشی بھی کر رہے ہیں، بھینسیں بھی کر رہی ہیں، بکریاں بھی کر رہی ہیں، جنگلوں کے حیوانات بھی یہ کام کر رہے ہیں، تم اس لیے تھوڑی خلق کیے گئے ہو کہ جا کے بچے پیدا کرو، جا کے مال سمیٹو، جا کے بڑی بڑی جائیدادیں بناؤ، جا کے گھر بناؤ، اس کے لیے تھوڑی تم پیدا کیے گئے ہو۔ اس لیے فرماتے ہیں کیا میں قید و بند چھوڑ دیا گیا ہوں؟ یورپ میں ہوں تو چلو میرے لیے کوئی ہے ہی نہیں مسئلہ، یہاں پہ سارے ہوتے ہی فحش ہیں، تو میں نے کیا نظروں کو قابو کر کے کرنا، میں نے کیا دیگر امور کو انجام، قید و بند میں نہیں ہے کہ پاکستان میں ہوں تو قید و بند میں ہوں، یا اپنے والدین کے ساتھ ہوں یا مولانا حضرات کے ساتھ ہوں قید و بند میں ہوں جی، اس کے بعد میں آزاد ہوں جی، پھر میں جو مرضی کروں، نہیں، جو مرضی نہیں۔ اس لیے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ تنہائیوں میں اللہ کے حرام اور گناہ کرنے سے بچو، اللہ کی حدود تنہائیوں میں توڑنے سے بچو، کیونکہ جو روز قیامت حساب دینے والا ہے وہ تمہارا آج گواہ بھی ہے، شاہد بھی ہے۔ تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں غائب ہوں، اللہ ادھر حاضر ہے، تنہائیوں میں گناہ کو انجام دینے سے بچو۔ جیسے امام فرماتے ہیں کہ میں بے قید و بند نہیں چھوڑ دیا گیا، یا بیکار کھلے بندوں رہا کر دیا گیا ہوں کہ گمراہیوں کی رسیوں کو کھینچتا رہوں، یعنی میں گمراہوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہوں، جہاں پہ بھی میں گمراہ پھرتا ہوں اور جس طرح سے بھی گناہ انجام دیتا ہوں جا کے انجام دینا شروع ہو جاؤں۔ بعض افراد ایسی سوچتے ہیں، بعض افراد دبئی جائیں گے، اب وہ کہتے ہیں جی میرے لیے کیا قید و بند ہے ہی نہیں کوئی۔ ہر ملک میں، جس ملک میں بھی آپ دنیا کے جائیں گے، احساس ہوتا ہے انسان کو جب وہ دیکھتے ہیں میرے ارد گرد فقط اجنبی ہی لوگ ہیں اور میں کسی کو نہیں جانتا اور وہ مجھے نہیں جانتے، تو اس کے لیے ایک سما تنہائی کا پیدا ہوتا ہے، وہ تنہا اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور تنہائیوں والے عناصر اس پر جنم لیتے ہیں، کیونکہ تنہائیوں میں شیر ہو جاتا ہے گناہ کو انجام دینے کے لیے۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ اسی طبع انسانی کی وجہ سے برملا طور پہ گناہوں میں رنگے جاتے ہیں۔ امام ادھر پکڑ رہے ہیں کہ اے انسان، تیرا نفس وہ قید و بند کے اندر ہے، تو اس طرح سے مویشیوں کی طرح چھوڑ نہیں دیا گیا کہ حیوانی کام کرتا پھر، نہ کہ تو گمراہوں کی طرح ہے کہ کبھی اس وادی میں جا کے گر، نہ اس وادی میں جا کے گر۔ پھر امام فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ تم میں سے کوئی کہے گا کہ جب علی ابن ابی طالب کی یہ خوراک ہے تو ضعف و ناتوانی نے اسے حریفوں سے بھڑنے اور دلیروں سے ٹکرانے سے بٹھا دیا ہوگا، یعنی اگر علی ابن ابی طالب فقط دن میں 2 روٹی کھاتا ہے تو یہ کیا جنگ میں مقابلہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ اس طرح کے طعنے اصل میں امام علی علیہ السلام کو دیے جاتے تھے، یعنی جب امام علی علیہ السلام سخت ترین جنگیں کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اس کے دل میں تو نعوذ باللہ رحم ہی نہیں ہے، اور جب امام علی علیہ السلام امن و امان بجا لاتے تھے تو کہتے تھے کہ اس میں تو جنگ لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کے عجیب و غریب وہ پروپیگنڈے کرتے تھے۔ تو امام نے فرمایا کہ ممکن ہے کوئی یہ کہ علی ابن ابی طالب کے اگر 2 روٹی خوراک ہے تو یہ تو ضعف و ناتوانی نے اسے کہاں حریفوں سے، یہ اپنے دشمنوں سے جا کے لڑے گا، اور کہاں یہ دلیروں اور شجاع لوگوں سے جا کے ٹکرائے گا۔ پھر امام فرماتے مگر یاد رکھو جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تر و تازہ پیڑوں کی چھال کمزور اور پتلی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی ان کی شاخیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، جل ٹوٹ جاتی ہیں، اور آپ صحراؤں میں جا کے دیکھیں کھینچتے رہیں گے، ایک آپ کو چھوٹا سا پودا نظر آ رہا ہے، آپ کھینچتے رہیں گے وہ ٹوٹے گا ہی نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ بھڑکتا ہے اور دیر میں بجھتا ہے، ان پیڑوں کے تم ایندھن بناؤ جلد بجھ جائے گا اور آگ بھی تیز لگے گی اور جلدی بجھ جائے گا، جبکہ جو صحرائی لکڑی ہوتی ہے وہ دیر تک جلتی رہتی ہے اور خوب اس کا ایندھن بھی بنتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی نسبت ہے جو ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی 2 شاخوں کو ایک دوسرے اور کلائی کو بازو سے ہوتی ہے۔ ایک ہی جڑ سے پھوٹنے والی 2 شاخیں، جڑ ایک ہے شاخیں 2 ہیں۔ کلائی اور ہاتھ میں نسبت ہی کتنی ہے، کلائی اور ہاتھ کی جو نسبت ہے میری اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی آپس میں نسبت ہے۔ خدا کی قسم اگر تمام عرب ایکا کر کے اکٹھے ہو کے مجھ سے لڑنا چاہیں تب بھی میں میدان کو چھوڑ کے پیٹھ پھرا کے پیچھے نہیں بھاگوں گا، اور موقع پاتے ہی ان کی گردنیں دبوچ لوں گا اور آگے آ کے بڑھنے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے کو، یہ الٹی کھوپڑی والے بے ہنگم ڈھانچے یعنی معاویہ ابن ابی سفیان سے زمین کو پاک کر دوں تاکہ کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائیں، یعنی امام کے ہیں ان اطہر الارض
میں زمین کو پاک اور طاہر کر دوں۔ کس سے؟ من ھذا الشخص المعکوس، یہ جو الٹی کھوپڑی والا شخص ہے، والجسم المرکوز، اور بے ہنگم اس کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، حتی تخرج المدرۃ من بین حب الحصید، تاکہ کھلیان کے دانوں سے کنکر نکل جائے۔ جب فصل بنتی ہے اور دانے ہوتے ہیں تو اس میں کنکریاں آ جاتی ہیں، تو کنکریوں کو الگ کر دوں اور خالص دانے ایک جگہ آ جائیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں الیک عنی یا دنیا، اے دنیا میرا پیچھا چھوڑ دے، فحبلک علی غاربک، تیری باغ دوڑ میں نے تیرے کندھوں کے اوپر چھوڑ دی ہے، وقد انسللت من مخالبک، میں تیرے پنجوں سے آزاد ہو چکا ہوں، وافلت من حبائلک، اور تیرے پھندوں سے باہر آ چکا ہوں، واجتنبت الذھاب من فی مداحضک، اور تیری پھسلنے کی جگہوں سے میں قدم بڑھانے سے ہی ان جگہوں پہ روک دیے جہاں سے قدم پھسلتے ہیں، اس جگہ میں قدم ہی اصلا نہیں رکھتا۔ این القرون الذین غررتہم بمداعبک، وہ لوگ کہاں گئے جنہیں تو نے کھیل و تفریح کی باتوں سے چکمے دیے؟ کدھر ہیں وہ جماعتیں جنہیں تو نے اپنی آرائشوں اور زینتوں سے ورغلائے رکھا اور فریب دیا؟ وہ قبروں میں جکڑے ہوئے اور خاک لحد میں دبکے ہوئے پڑے ہیں۔ اگر تو دکھائی دینے والا مجسمہ اور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی تو باخدا قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں میں تجھ پہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حد جاری کر دیتا، اور تو نے بندوں کو امیدیں دلا دلا کر بہکایا، قوموں کو ہلاکت کی گڑھوں میں لا پھینکا، اور تاجداروں کو، بادشاہوں کو، سلطانوں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا، سختیوں کے گھاٹ پینے لا اتارا، جن پر اس کے بعد نہ سیراب ہونے کے لیے اترا جائے گا اور نہ سیراب ہو کے ان کو پلٹایا جا سکتا ہے۔ اللہ ہی سے پناہ مانگی جاتی ہے، قسم بخدا، یعنی اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں جو تیری پسلن پہ قدم رکھے وہ ضرور بضرور پھسلے گا۔ یعنی جو زینت دنیا پہ قدم رکھے اور کہ میں نہیں پھسلوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جو تیری موجوں پر سوار ہو جائے وہ ضرور بضرور ڈوبے گا۔ یہ شہوتیں موجیں مار رہی ہیں، زینتیں موجیں مار رہی ہیں۔ مثلا ایک منظر نامحرم کا نظر آتا ہے، اندر سے زینتیں موجیں مارنے لگ جاتی ہیں، اور وہ کیونکہ وہاں سے شہوتیں اٹھتی ہیں، باہر کی موجیں دنیا کی چیزیں ہیں، یعنی دنیا کی جتنی زینتیں ہیں، مال ہے، منصب ہے، اقتدار ہے، خاتون ہے، یا گناہوں کے مواقع ہیں، یہ ساری کی ساری موجیں ہیں۔ کوئی کہ میں اس کی موج کو پکڑ لوں، موج پہ سوار ہو جاؤں، بچ جاؤں گا، کہتے ہیں نہیں، جو اس موج پر سوار ہوگا وہ ڈوبے گا ہی ڈوبے گا۔ وہ توفیق سے ہمکنار ہو گیا، وہ شخص توفیق الہی اسے نصیب ہو گئی، جس نے دنیا سے، اے دنیا تجھ سے جس نے دامن چھڑا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور تجھ سے دامن چھڑا لینے والا پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا میرے پاس کم ہے یا زیادہ ہے، اگرچہ دنیا کی وسعتیں اس کے لیے تنگ ہو جائیں تب بھی پرواہ نہیں ہے، اور اگر اس کے نزدیک دنیا کا ایک دن برابر ہو، یعنی جس نے دنیا کے ہاتھ سے نکل گیا، دنیا نے اسے چاروں طرف سے پکڑا ہوا تھا، اس نے مار مار کے اور اس کے سارے دروازے بند کر کے اپنے آپ کو چھڑوا لیا، تو اس کی کیفیت دیکھیں کیا ہوگی۔ اس کی کیفیت ہوگی کہ اس کے نزدیک دنیا ایک دن کے برابر ہے جو ختم ہوا ہی چاہتا ہے، یعنی جو دنیا میں ہے، صحت ہے وہ چلی جائے گی، بدن ہے وہ چلا جائے گا، آل اولاد ہے چلی جائے گی، گھر بار ہے چلا جائے گا، جو چیز ہمارے پاس دنیا کی موجود ہے وہ ہاتھ سے نکل کے چلی جائے گی، وہ تو ابھی ختم ہونے کے قریب ہے، کیونکہ زندگی کا جو لحظہ اور جو سانس ہماری گزرتی ہے وہ ہمیں موت سے قریب کرتی ہے۔ موت کا مطلب کیا ہے؟ موت کا مطلب یہ ہے کہ آل اولاد سے بھی تعلق ٹوٹ جائے، انسان کا صحت سے بھی تعلق ٹوٹ جائے، مال و دولت سے بھی تعلق ٹوٹ جائے، شہوتوں سے بھی تعلق ٹوٹ جائے، لذتوں سے بھی تعلق ٹوٹ جائے۔ انسان بعض اوقات ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ اس کے قریب آل اولاد بھی نہیں آ سکتی، اچھا تکلیف بھی اسے شدید ہو رہی ہے، مال بھی اس کے کام نہیں آ رہا اور تکلیف اس کی نہیں اس کی بھگا سکتا، اس کو کہتے ہیں موت۔ موت ویسے ہی کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ جب دنیا کی چیزیں، مثلا آپ اپنے لیے کوئی سفر رکھیں، سفر موت کی طرف سفر کا نام یہ ہے، خود ایسے دینی پروگرام یا دینی ایسی محافل رکھیں ایک ہفتے کے لیے یا 4 دن کے لیے دنیا سے دور، یعنی کیا مطلب دور؟ کہ وہاں پہ اپنے آپ کو بدنی شدید تکلیف میں مبتلا کریں، بیوی بچوں سے کاملاً تعلق توڑ دیں، جاب پیسہ مال سب سے تعلق توڑ دیں، نیند بھر بھر کے نہ کریں، اچھی غذائیں بھر بھر کے نہ لیں،
بہترین محفلیں نہ جمائیں گپ شپ کی دوستوں کے ساتھ. یہ جب ساری چیزیں ٹوٹیں گی اسے کہتے ہیں موت. اور اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا کا دن اس کے نزدیک اسی طرح سے ہے جیسے یہ ابھی ختم ہو چکا ہے. اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں ہوں. تو نے مجھے ذلتوں میں جھونک دینا ہے. اگر میں تیرے قابو میں آ جاؤں تو نے کرنا کیا؟ ذلتوں میں جھونک دے گی. میں تیرے قابو میں آنے والا نہیں ہوں. میں تجھے پہچان چکا ہوں. جس نے تجھ سے ہاتھ ملایا وہ ذلیل و خوار ہوا. جس نے تجھ سے گلے ملے وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہوا. نہ میں تیرے قابو میں آنے والا ہوں اور نہ میں تیرے سامنے اپنی باگ ڈھیلی چھوڑنے والا ہوں اور کہ تو مجھے ہنکا کے لے جائے، کہ میرے اوپر سوار ہو اور میں بھی کہوں کہ یار لذت تو بڑی مل رہی ہے، مزہ تو بہت آ رہا ہے. مثلا جیسے دوستوں کی گپ شپ لگتی ہے، اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا، تو کہتے ہیں یار مزہ تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے حرام امور بھی انجام پا رہے ہیں. تو وہاں پہ یا اس طرح دیگر لذتیں ہیں. تو امام فرماتے ہیں نہیں، میں اپنی بھاگے ڈھیلی نہیں چھوڑنے والا کہ تو مجھے ہنکا کے جس مرضی جہنم کی وادی میں پہنچا دے. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسی قسم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں کرتا، یعنی میں پکا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ کام نہیں کروں گا سوائے یہ کہ اگر اللہ کی چاہت ہو، کیونکہ میں اللہ کے سامنے عاجز ہوں، کہ میں اپنے نفس کو ایسا سدھاروں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی کے ملنے پہ خوش ہو جائے گا، ایک روٹی کے ملنے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف نمک کے اوپر وہ نفس قناعت کر لے، ایسا سدھاروں گا. اور اپنی آنکھوں کا سودا اس طرح خالی کر دوں گا کہ جس طرح سے چشمے آب جس کا پانی تہ نشین ہو چکا ہو. جیسے چشمے ہوتے ہیں نا، بعض چشمے بھرے بھرے ہوتے ہیں، بعض چشمے ہوتے ہیں کہ سوکھ کے اس طرح سے چلے جاتے ہیں کہ ان کی تہیں بھی خالی خشک ہو جاتی ہیں. کہتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے نیند کو اس طرح سے غائب کر دوں گا کہ دور دور تک آنکھوں کے اندر سے نیند کا مطالبہ نفس نہیں کرتا نظر آئے گا. اور جس طرح سے بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں، پھر نصیحت کرتے ہیں کہ میں اس مویشیوں والی زندگی بسر کروں، اچھے عمدہ کھانے کھا لوں، بہترین لباس پہن لوں، دوستوں کی اچھی محفل بن جائے، بیوی بچوں کے ساتھ پھر آ کے آ جاؤں، اچھے گھروں کے اندر رہنے لگ جاؤں، یہ زندگی بسر کروں میں. امام اس سے کانپتے ہیں اس طرح کی زندگی سے کہ 4 نمازیں پڑھ کے ایک خمس دیا اور 4 باتیں میں نے یاد کر لیں، اب اچھے گھروں میں رہوں، اچھی خوراکیں کھانے لگ جاؤں، بیوی بچے اور نسلیں بڑھانے لگ جاؤں اور دنیا کی سیر و تفریح سے مزے لوٹنے لگ جاؤں. کہتے ہیں یہ والی زندگی علی ابن ابی طالب گزر بسر کرے. کہتے ہیں جس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینے کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہو کے، یعنی پیٹ بھر جانے کے بعد اپنے سیر ہو کے باڑے میں گھس جاتی ہیں، اسی طرح سے کیا علی بھی اپنے پاس کا کھانا کھا لے اور بس سو جائے؟ یعنی واقعاً بہت ایک تعجب آور یہ زندگی ہے ایسے شخص کی کہ جس نے ایک دن ایسا گزارا ہو کہ اس نے اپنا پیٹ فقط بھرا ہے اچھے کھانوں سے، بیوی بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ یا اکیلے نفس کے رجحان اور رغبت کے اوپر جا کے سیر سپاٹے کر آیا ہے اور رات کو لمبی نیند سو گیا ہے. یہ شخص کاملاً حیوان اور بکری کی زندگی بسر کر کے سویا ہے. اسے انسان نہیں قرآن اور روایات کہتی. ہاں اگر اس نے انسانوں والے کام کیے ہیں، واجبات ادا کیے ہیں، غور و فکر اس نے کیا ہے، یہ انسانوں والے کام ہیں. اس نے وظیفہ ادا کیا ہے، خدمت خلق کی ہے، مسلمانوں کی امور کا خیال رکھا ہے، کسی مددگار کی مدد کی ہے، یہ انسانوں والے کام ہیں. لیکن ایک صرف اچھے کھانوں سے پیٹ بھرا ہے، کبھی ایک دوست کے گھر گیا، وہاں گپ شپ لگائی اور پیٹ بھر کے آ گیا، پھر شام کو کسی اور جگہ گیا، پھر نیند کا غلبہ آیا اور سو گیا، صبح اٹھا تو ممکن ہے نماز فجر بھی قضا ہو. یہ حیوان ہے، یہ انسان نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ اپنے باڑے میں جس طرح بکریاں گھس جاتی ہیں اور پیٹ بھرا ہوتا ہے تو میٹھی نیند بڑے مزے کی آتی ہے، علی بھی اپنے آس پاس کا کھانا کھا لے اور بس سو جائے، آنکھیں بے نور ہو جائیں علی کی اگر ایسی زندگی بسر کرے، یعنی مر جانا چاہیے علی کو اس دن. بڑے عجیب کلمات ہیں امام علی علیہ السلام کے. فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن علی ابن ابی طالب کا ایسا ہو جائے کہ اچھا اور بہترین اپنے آس پاس کا کھانا کھایا اور رات کو جا کے میٹھی نیند سو گیا، علی کی آنکھیں بے نور ہو جائیں، اس سے جینے کا حق اس سے چھین جانا چاہیے. اگر وہ زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد، پہلے بچپنا تھا تو کہتے تھے یار بچہ ہے، پھر جوان ہوا تو کہتے ہیں ابھی لڑک پن دور نہیں ہوا، پھر ایک بڑی عمر اور محکم عمر آئی، کہتے ہیں کہ جوانی کا زور ہے،
کہتے ہیں کہ سال ہا سال زندگی کے طویل دن گزرنے کے بعد کھلے ہوئے چوپایوں اور چرنے والے جانوروں کی علی پیروی کرنے لگے، چل کس کے پیچھے رہا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے علی ابن ابی طالب؟ یعنی یہ انسان، تیرے پاس عقل آ گئی، تیرے پاس قوت اور طاقت آ گئی، تیرے پاس سمجھ بوجھ آ گیا، مال و دولت آ گیا، تیرے پاس تمام کی تمام توانائی آ گئی، اب تجھے اختیار ہے کہ تو نے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ تو نے انتخاب کیا یہی آوارہ جانوروں اور مویشیوں کا کہ ان کے پیچھے جا کے تو اپنی زندگی بسر کر۔ جس طرح سے مویشی کھا پی لیتے ہیں اور پھر لمبی تان کے سو جاتے ہیں، تو بھی اسی طرح سے زندگی بسر کرنے لگ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایسا ہو تو ایسے انسان سے جینے کا حق لے لینا چاہیے، گھاٹے کا سودا کیونکہ کر رہا ہے اپنے لیے۔ پھر امام فرماتے ہیں خوشا نصیب ہیں وہ لوگ کہ جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا۔ کہتے ہیں بڑا خوش نصیب ہے انسان جس نے دن بھر، ہمیں تو صرف 5 وقت کے فرائض بیان کیے گئے ہیں نا، فرائض بہت ہیں اللہ کی جانب سے، غور و فکر فریضہ ہے ہمارا، حرام سے بچنا وظیفہ ہے ہمارا، غفلتوں میں زندگی نہ بسر کرنا، غفلتوں سے بچنا وظیفہ ہے ہمارا۔ امام فرماتے ہیں وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے، کتنا خوش نصیب جس نے اللہ کے فرائض کو پورا کیا، سختی اور مصیبت میں صبر کیے ہوئے رہا، سختی اور مصیبت میں راہ نہیں لی، یار یہ مصیبت اور سختی دور ہو پھر میں دین پہ عمل کروں گا، اللہ تو میری نعوذ باللہ سنتا ہی نہیں ہے، مجھے ویسی سختیوں میں رکھا ہوا ہے۔ اسے نہیں دیکھا کہ وہ کیسا بہترین رہ رہا ہے، کیونکہ جو بہترین رہ رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں آپ کیسے رہ رہے ہیں، وہ کہے گا یار ایک تو بیگم بھی نہیں چھوڑتی، بیوی بچوں نے بھی سر درد کیا ہوا ہے، ادھر سے فلاں مسئلہ ہے، ادھر سے فلاں مسئلہ ہے، یہ شہوات جس کے اوپر غالب آئی ہوئی ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو گھروں میں آرام سے سو رہا ہے یہ بڑی بہترین زندگی بسر کر رہا ہے، یہ جو بچے آس پاس اس کی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ بڑی خوبصورت زندگی بسر کر رہا ہے۔ نہیں، سختی اور مصیبت ایک لحظہ انسان کی زندگی سے ختم نہیں ہوتی، سختی مصیبت میں صبر کرے، ایک آتی ہے دوسری جاتی ہے، دوسری مصیبت چلی جائے پھر ایک اور آ جاتی ہے۔ لہٰذا امام فرماتے ہیں کتنا خوش نصیب ہے سختی اور مصیبت میں صبر کیے پڑے رہا، راتوں کو اپنی آنکھوں کو بیدار رکھا، پوری رات نہیں سوتا، اٹھ جاتا ہے سحری کے ٹائم، نماز شب پڑھوں گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، مانگوں گا تو اللہ سے مانگوں گا۔ ہو نہیں سکتا کوئی شخص نماز شب پڑھے اور اپنی مشکل کا لگاتار سجدے میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں تذکرہ کرتا رہے کہ پروردگار یہ مشکل دور کر دے، اے اللہ یہ مشکل دور کر دے، قدرت تیرے پاس ہے، تجھ سے زیادہ رحم دل کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس رحمت نہیں ہے، خزانے رحمت تیرے پاس ہیں، قدرت تیرے پاس ہے، علم بھی تیرے پاس ہے، تو مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے، تو مجھ سے زیادہ میری مشکل کو جانتا ہے، میری ضرورت کو جانتا ہے۔ وہ نماز شب میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں مسلسل اپنی التجا کرتا رہے، آہ و بکا کرتا رہے، ممکن نہیں ہے کہ دروازے رحمت نہ کھلے۔ جیسے امام فرماتے ہیں راتوں کو اپنی نیند کو بیدار رکھا، یہ عاشقوں کی زندگی ہے جو راتوں کی نیندوں کو بیدار کر کے اپنے محبوب سے ملنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب نیند کا غلبہ آ گیا تو نرم بہترین بستروں کی تلاش میں نہیں نکلے، مٹی ہے تو مٹی پہ سو جائیں گے، گھاس ہے تو گھاس پہ سو جائیں گے۔ لہٰذا جب نیند کا غلبہ ہوا تو ہاتھوں کو ہی تکیہ بنا لیا اور لوگوں کے ساتھ فرش خاک پر پڑا رہا کہ جن کی آنکھیں خوف حشر سے بیدار، پہلو بچھونوں سے الگ یعنی بستروں سے جدا، پہلو بچھونوں سے الگ یعنی اب انسان جب سوتا ہے بستر پہ بہترین نیند تو پہلو کے بل سوتا ہے، یعنی یہ جو آپ کے بازو ہیں دونوں بازو میں سے کسی ایک بل پہ انسان سوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں پہلو بچھونوں سے، بچھونے یعنی بستروں سے الگ، ہونٹ یاد خدا میں زمزمائے سنج رہتے ہیں، ہونٹوں میں ذکر اللہ کا چل رہا ہے، اور کثرت استغفار سے ان کے گناہ چھٹ گئے ہیں، ختم ہو چکے ہیں ان کے گناہ سارے کے سارے کثرت استغفار سے۔ الا ان حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے، اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور بے شک اللہ کا گروہ ہی کامران اور کامیاب ہے۔ فاتق اللہ یا ابن حنیف، اے ابن حنیف اللہ کا خوف کرو، ولتکفف اقراسک، اور اپنی ہی روٹیوں کی پر قناعت کیا کرو، لیکون من النار خلاصک، تاکہ کل کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا سکو۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔